سلیبس کے لیے چنی گئی ہے اس سیمیسٹر میں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ نور مدنی ہے، آپ جانتے ہیں یہ 18ویں پارے میں ہے، اس کی 64 آیات ہیں اور اس کے 9 رکوع ہیں۔ یہ سورت مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 24ویں سورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 102 نمبر پر آتی ہے۔ مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور آپ واقف ہیں کہ مدینہ میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان کا مزاج اور ہے، اور جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان کا مزاج اور ہے۔ تو مدینہ میں نازل ہونے والی زیادہ تر صورتوں میں احکامات دیے گئے ہیں، بالکل ایسے ہی سورہ نور میں بھی اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کو سورہ المائدہ اور عورتوں کو سورہ النور کی تعلیم دو۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کو اپنے فرمان میں لکھا کہ اپنی عورتوں کو سورہ النور کی تعلیم دو۔ اس کے نام کی وجہ اس کے اندر آنے والی وہ خوبصورت آیت ہے جس کے اندر نور کا لفظ ایک سے زیادہ دفعہ آتا ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد، جیسے ہی ہم نور کا لفظ بولتے ہیں ہمارے ذہن میں اس کا کیا معنی آتا ہے؟ اس کا معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے روشنی، اجالا، نور جس سے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر پاکیزگی کے احکامات ہیں۔ ان احکامات سے معاشرے میں انسان کے اندر پاکیزگی آتی ہے اور وہ پاکیزگی ایک نور بنتی ہے۔ اس صورت کے اندر ایک اہم واقعہ افک ہے جس کی تفصیل ہم دیکھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے گھر والے اور سارے مدینہ والے اس واقعے کی وجہ سے پریشان ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تم اس کو شر نہ سمجھو، وہ خیر ہے۔ اور اسی سے متعلق پھر یہ ساری صورت جو ہے اس میں احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں انسان کی ذاتی پاکیزگی کے احکامات بھی بھیجے ہیں اور معاشرتی پاکیزگی کے احکامات بھی نازل فرمائے ہیں۔ اس سے جڑے بہت سارے احکامات ہیں جن سے گھریلو پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے اور معاشرتی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ ان کی تفصیل ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ یہ صورت بہت اہم ہے، خاص طور پر اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو یہ وقت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، انسانی تہذیبیں دو ہی طرح کی رہی ہیں ہمیشہ سے، حیا کی تہذیب اور بے حیائی کی تہذیب۔ ہر دور میں ان دونوں تہذیبوں کا آپس میں ٹکراؤ رہا۔ حیا کی تہذیب اللہ کی تہذیب ہے، اللہ والوں کی تہذیب ہے، اور بے حیائی کی تہذیب شیطان کی تہذیب ہے اور شیطان کا ساتھ دینے والوں کی تہذیب ہے۔ آج ہم اپنے اگر ارد گرد نظر دوڑائیں تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بے حیائی کا سیلاب محسوس ہوتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کو دیکھ لیں، قوانین کو دیکھ لیں، اپنے ارد گرد آپ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر اگر نظر دوڑائیں تو ایسے لگتا ہے کہ بے حیائی کی تہذیب نے پورا زور لگایا ہوا ہے کہ ہر طرح سے بے حیائی کو عام کر دیا جائے۔ کبھی ایجوکیشن کے نام پر، کبھی انٹرٹینمنٹ کے نام پر، سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، ہر طرف آپ کچھ کھولتے ہیں اچانک سے کیسی کیسی چیزیں سامنے آنے لگ جاتی ہیں۔ کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی، نہ ہی پرنٹ میڈیا، نہ الیکٹرانک میڈیا۔ جب سے یہ میڈیا جو ہے یہ چھا چکا ہے، اس وقت سے سمجھیں کہ بے حیائی کی تہذیب نے بھی پورا زور لگایا ہوا ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں، ہر ایک کی آنکھ کے سامنے بے حیائی لانی ہی لانی ہے۔ پھر قوانین کی صورت میں اس کو نافذ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، پھر ان قوانین کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا
ایسا میڈیا ایسے ایسے ڈراماز، ایسی موویز اور ایسی چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے وہ بے حیائی قابل قبول بن جائے، وہ نارمل بن جائے، ان کے لیے اس میں کوئی کراہت باقی نہ رہے اور ان کو لگے کہ یہ تو بالکل عام بات ہے، اس میں انہیں کوئی خاص نفرت محسوس ہی نہ ہو۔ تو ایسے حالات میں حیا کی تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے سورہ النور اس وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے۔ سورہ نور کا جو پہلا رکوع ہے، آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے اس کو دیکھیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر سورہ نور کھلی ہے، جس میں ہر لفظ کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ واضح کیا گیا ہے۔ یہ مصباح القرآن کے نام سے قرآن کا ترجمہ ہے، جو پنجاب یونیورسٹی کے ہی پروفیسر ہیں عبدالرحمن طاہر صاحب، انہوں نے کیا ہے اور بہت خوبصورت کوشش کی ہے انہوں نے۔ ان رنگوں کا بھی اپنا اپنا مطلب ہے۔ یہ پارا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا، آپ دیکھیے گا کہ ان رنگوں کے ساتھ ترجمے کو یاد کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے اور سمجھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں پہلے رکوع کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت انزلناہا، ہم نے نازل کیا اسے، وفرضناہا، اور ہم نے فرض کیا اسے، وانزلنا، اور ہم نے اتارا، فیہا، اس میں، آیات بینات، واضح آیات، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، تم سب نصیحت حاصل کرو۔ سورتن، کوئی صورت، یعنی کہ یہ والی صورت جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، انزلناہا، اس آیت میں دیکھیں کتنی باتیں ہیں۔ پہلی چیز ہے سورتن انزلناہا، سورت ہم نے نازل کیا اسے۔ دوسری بات وفرضناہا، اور ہم نے فرض کیا اسے۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، تیسری بات ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی۔ اور چوتھی بات لعلکم تذکرون، یہ مقصد ہے نزول کا۔ کون سا مقصد ہے؟ تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کی کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، یقیناً سارا قرآن، سارا مصحف اللہ رب العزت کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس صورت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز اس طرح سے کیا، سورۃ انزلناہا، ہم نے نازل کی۔ ناہا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف یہ منسوب ہے، اللہ رب العزت نے نازل کی۔ تو دیکھیں کوئی بھی حکم جو ہوتا ہے نا، اس کی اہمیت اس پر بیس کرتی ہے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بچہ آپ سے یا میرے سے کوئی بات کہتا ہے تو ہم اس کو اس کے لیول پر لیں گے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے کوئی بات کہتے ہیں تو ہم اس کو ان کے لیول پر لیں گے۔ اسی طرح کوئی استاد اپنے شاگرد سے کوئی بات کہتا ہے تو وہ استاد کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے شاگرد اس پر عمل کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے آغاز میں یہ فرمایا کہ ہم نے نازل کیا، یعنی کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اہمیت اس صورت کی، کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات ہیں جو اس میں آنے والے ہیں۔ تو ہم نے اگر ان احکامات پر عمل کرنا ہے تو ہم نے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنی ہے۔ دوسری بات وفرضناہا، اور ہم نے فرض کیا اسے۔ قرآن یقیناً سارے کا سارا اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ انسان اس پر عمل کرے، اور وہ فرض ہی ہے یقیناً۔ لیکن خاص طور پر اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اپنایا ہے۔ کسی صورت کے شروع میں ایسا انداز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اسے فرض کیا۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ قطعی بات، جس کے بارے میں کوئی دوسری بات ہوتی ہی نہیں، کوئی دوسری بات کی ہی نہیں جا سکتی، جس کا کوئی آلٹرنیٹ ہوتا ہی نہیں، جس پر عمل کرنے میں کوئی پس و پیش ہی نہیں ہے۔ ہر طرح کے حالات میں اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، اس کو فرض کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم اپنی نماز میں کہتے ہیں یہ فرض ہیں، یہ ظہر کے فرض ہیں، یہ عصر کے فرض ہیں، باقی یہ سنتے ہیں یا نوافل ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ فرض کی ادائیگی تو ہر حال میں لازم ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی سفر پر ہے، کہیں مصروف ہے، فرض اس نے ادا کرنے ہیں، حالانکہ حالت جنگ میں بھی فرض ادا کرنے ہیں۔ تو فرض کیا ہوتا ہے؟ جس پر ہر حال میں عمل کرنا لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسری بات فرمائی وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اسے فرض کیا، یعنی اس صورت میں آنے والے احکامات فرض ہیں،
قطعی بات ہیں، ان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، اس پر کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری بات فرمائی وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں نازل کی واضح آیات۔ اب یہ پہلی بات فرمائی ہم نے اسے نازل کیا، دوسری فرمائی ہم نے اسے فرض کیا، تیسری اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کسی عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے۔ اس میں واضح آیات ہیں، اور واضح آیات وہی ہوتی ہیں جو عام انسانوں کی عقل میں بھی سما جاتی ہیں، اور اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی دوسرا میننگ نہیں ہوتا، اس کا جو مطلب سمجھ میں واضح طور پر آ رہا ہوتا ہے وہی اس کا اصل مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل کی ہیں جو بالکل کسی دوسری تفسیر کی یا کسی دوسرے بیان کی محتاج نہیں ہے، ایک عام انسان بھی ان کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اور مقصد پھر آخری حصے میں بتایا، چوتھے حصے میں، کہ مقصد کیا ہے اس صورت کے فرض کرنے کا، نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سب اس سے نصیحت حاصل کرو، اور نصیحت حاصل کر کے معذرت نصیحت حاصل کرو اور پاکیزگی کو اپنا سکو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدو، پس تم سب کوڑے مارو، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، میت جلدہ، 100 کوڑے، میت 100 جلدہ کوڑے، ولا، اور نہ، تأخذکم، تمہیں پکڑے، بہما، ان دونوں کے متعلق، رأفت، نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون، ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ولیشہد، اور چاہیے کہ وہ حاضر ہو، عذابہما، ان دونوں کے عذاب کے وقت، طائفۃ، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے زنا کی حد متعین کی ہے۔ دیکھیں اس صورت کا آغاز بڑا پرزور ہے، یہ ایسا ہی پرزور آغاز ہے جیسے سورۃ توبہ کا پرزور آغاز ہے۔ سورۃ توبہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بری ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کافروں اور مشرکوں سے، یعنی کہ تمہید کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ وہاں پہ اعلان برات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کسی لمبی چوڑی تمہید کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود کو واضح کیا ہے۔ تو اس میں زنا کی حد بتائی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حد کسے کہتے ہیں۔ حد سے مراد وہ مار کی سزا ہے، وہ مار یا قتل کر دینا ہے جو کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے۔ مثلا قتل کی حد ہے، قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل یا دیت ہے۔ اسی طرح زنا کی حد ہے جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، چوری کی حد ہے۔ تو یہ حدود ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حدود اللہ کا لفظ باقاعدہ استعمال بھی کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں ہیں جو کچھ گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہیں کہ اگر کوئی یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ سزا جاری کی جائے گی۔ اور وہ سزا کیا ہے؟ مار ہے یا قتل ہے۔ قتل کے بدلے قتل ہے، مرتد کے لیے بھی قتل ہے یعنی کہ جو دین سے پھر جائے، اور زانی کے لیے یہ کوڑوں کی مار ہے، اور چور کے لیے اس کا ہاتھ کاٹ دینا، یہ اس کی حد ہے۔ اچھا، ایک دوسرا لفظ ہوتا ہے تعزیر۔ حد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، اور اگر وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس حد میں کمی یا بیشی، کسی بھی تبدیلی کا مجاز کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی جج، کوئی قاضی اللہ کی حد میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 80 کوڑے مارنے ہیں تو کوئی اس کو
79 یا 81 نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک قاضی کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے حد کو نافذ کرنے میں ایک کوڑے کی کمی کیوں کی؟ وہ کہے گا مجھے تیری مخلوق پر رحم آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تجھ سے بڑھ کر میں اپنی مخلوق کے لیے رحم کرنے والا ہوں، اور اس قاضی کو اس وجہ سے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کی حدوں میں کمی یا بیشی کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جس جرم کے لیے سزا متعین کر دی ہے، وہ اس کو ویسے ہی نافذ کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں تعزیر کا لفظ آتا ہے۔ تعزیر جو ہے وہ قاضی کی ثواب دید پر ہے۔ مثلا زنا یہ ہے کہ بغیر نکاح کے اور بغیر ملکیت کے کوئی مرد اور عورت آپس میں میاں بیوی والا تعلق قائم کرے۔ اچھا، اگر کوئی اس سے پہلے کی حدوں میں رہتا ہے، یعنی کسی نے کسی کو پکڑ لیا، کسی کو چھو لیا، یا کسی کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت کی، اور وہ معاملہ اگر عدالت میں آتا ہے تو پھر اس پر کیا سزا ہوگی؟ اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اس پر قاضی اپنی ثواب دید، اپنی سمجھ اور جو کچھ ہوا ہے واقعہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سزا سنائے گا۔ اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، جتنا معاملہ کیا گیا ہے اس کے مطابق سزا دی جائے گی، اور اس میں باقی چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ تو اس کو تعزیر کہتے ہیں، جس کو قاضی اپنی طرف سے نافذ کر سکتا ہے، اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے، اس کو خود متعین کر سکتا ہے۔ لیکن حد کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے متعین شدہ ہے۔ اچھا، یہ حدود جو ہیں یہ چند ایک گناہوں میں ہی ہیں، جیسا کہ قتل کی مثال ہے، اگر کوئی قتل کرتا ہے اس کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ زنا میں حد جاری ہوتی ہے، چوری میں حد جاری ہوتی ہے، کوئی مرتد ہو گیا اس پر حد جاری ہوگی۔ تو یہ چند ایک جو حدود ہیں، ان کو معاشرے میں قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ان چند ایک حدود کو لے کر اسلام کے اوپر بہت زیادہ باتیں بنائی جاتی ہیں، اور ان باتیں بنانے والوں میں صرف نان مسلم ہی نہیں، اسلام کے دشمن ہی نہیں، بلکہ بعض اوقات ہم میں سے بھی کمزور ایمان اور کمزور سمجھ رکھنے والے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور اسلام کو وحشیانہ مذہب کا نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو جس قدر انسان کے معاشرے میں معاملات ہیں، ان کے مقابلے میں صرف چند ایک حدود ہیں، اور ان کے نافذ کرنے کے لیے بھی بڑی کڑی شرائط ہیں۔ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ زنا کی سزا کو نافذ کرنے کے لیے کتنی کڑی شرائط ہیں۔ وہ شرائط پوری ہوں گی تو یہ حد نافذ ہوگی، اگر نہیں پوری ہوں گی تو یہ حد نافذ نہیں کی جا سکتی۔ تو حدود کو نافذ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے انصاف کا بول بالا کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا، اور جرائم کو کم کرنا۔ جب سزا نافذ کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مظلوم کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اس کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کو تلافی محسوس ہوتی ہے۔ پھر جب حد نافذ کی جاتی ہے تو اس سے دیکھنے والے عبرت پکڑتے ہیں۔ اگر کسی ایک کو سزا دی جاتی ہے تو اسے دیکھ کر ہزاروں ایسے ہوتے ہیں جو اس گناہ سے رک جاتے ہیں، ان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ گناہ کے مرتکب ہونے سے باز رہتے ہیں۔ تو معاشرے میں انصاف کا بول بالا کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا، اور جرائم کو کم سے کم کرنا، یہ اسلامی حدود کا مقصد ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد۔ اچھا، یہاں پر یہ مد نظر رکھیں کہ یہ حکم غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے ہے۔ شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے جو سزا ہے وہ الگ ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں متعین کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو نافذ بھی کیا ہے۔ وہ سزا کیا ہے؟ وہ رجم کی سزا ہے، یعنی کہ اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کا بے حیائی کا جرم ثابت ہو جاتا ہے، تو ان کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے اس کو قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، فجلدو، کوڑے مارو ان کو،
کل واحد منہما، ہر ایک کو ان دونوں میں سے، میۃ جلدہ، 100 کوڑے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں، پہلے آتا ہے الزانیۃ، زانی عورت، اور پھر آتا ہے زانی مرد۔ تو زانی عورت زیادہ متاثر ہوتی ہے اس فعل کی وجہ سے، جو آفٹر ایفیکٹس آتے ہیں خواتین کو اسے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ جب تک عورت کی طرف سے اس فتنے میں شمولیت نہ ہو تو بہت سارے جگہوں پر یہ فتنہ اس انجام تک نہیں پہنچتا۔ چند ایک جگہوں پر ہم نہیں کہہ سکتے جبر بھی ہوتا ہے، اور اگر جبر کی کیفیت ہو تو اس میں جس پر جبر کیا جا رہا ہے اس کو گناہ کا مرتکب بھی نہیں سمجھا جائے گا، اس پر یہ سزا جاری نہیں کی جائے گی۔ لیکن جہاں پر بہت سارے کیسز میں یہ کام ہو رہا ہے باہم رضامندی سے، اس میں عورت کا حصہ زیادہ ہی ہوتا ہے، یعنی کہ عورت کے ایسے اقدامات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انتہا اس گناہ پر جا کے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو۔ اچھا، کوڑے کے لیے یہاں پہ لفظ آتا ہے فجلدو۔ فجلدو جلد سے ہے، جلد آپ جانتے ہیں سکن کو کہتے ہیں، تو فجلدو کا جو لفظ ہے اس میں سکن کیسے شامل ہے، کیوں یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جو کوڑا ہوتا ہے نا وہ سکن سے ہی بنتا ہے، یعنی چمڑے سے بنا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے چمڑا کہاں سے آتا ہے؟ وہ لیدر ہوتی ہے۔ لیدر جو ہے یہ جانوروں کی کھالوں کو دباغت سے اس کو چمڑے میں تبدیل کیا جاتا ہے، تو کوڑا جو ہوتا ہے وہ چمڑے سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سزا جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو 100 کوڑے مارنے ہیں وہ اس قدر ہی شدید ہونے چاہیے کہ مجرم کی جلد تک ہی تکلیف رہے۔ اتنے گہرے زخم نہیں لگانے کہ اس کی ہڈیوں تک اور اس کے اندر تک اس کو گھاؤ لگائے جائیں یا اس کو تکلیف میں ڈالا جائے۔ کوڑے اتنے ہی لگانے ہیں کہ اس کی جلد متاثر ہو، اس کی تکلیف جلد تک ہی رہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے بارے میں تم کو نہ پکڑے نرمی۔ اللہ کے دین کے بارے میں یہاں کیا مراد ہے؟ فی دین اللہ، فی دین اللہ سے مراد ہے کہ اس اللہ کی حد کو قائم کرتے ہوئے تمہارے اندر کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے، تمہارے اندر کوئی رحم نہیں آنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اس حد کو قائم کرنا یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے اس کے لفظ استعمال کیا ہے فی دین اللہ، اللہ کے دین میں تمہیں کوئی رحمت نہ پکڑے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی تمہیں نرمی نہ پکڑے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ کی اس حد کو قائم کرنا کس چیز کی وجہ سے اس کو قائم کرنا ہے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو پھر بغیر کسی رحمت اور شفقت کے جذبے کے اس حد کو قائم کرنا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیں جاری کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی حدیں جاری کرنے میں مضبوط رہنا اور بدکاروں پر ترس نہیں کھانا چاہیے۔ دل کے رحم کی ممانعت نہیں ہے، لیکن سزا کو جاری کرتے ہوئے رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رحم کھایا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی کو فروغ ملے گا اور بدکاری معاشرے میں بڑھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تم آپس میں حدیں معاف کر دو، لیکن حد کا جو واقعہ مجھ تک پہنچ جائے گا اس میں حد واجب ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 40 دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے دنیا میں ایک حد قائم ہو جانا۔ تو دیکھیں اگر حدیں قائم ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے معاشرے میں کتنی برکت آتی ہے، 40 دن کی بارش سے زیادہ برکت حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، زنا کی اتنی بڑی سزا کیوں رکھی گئی اور اتنی بے عزتی کیوں کہ لوگوں کے درمیان میں سزا دی جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کا جو فعل ہے یہ انتہائی کبیح فعل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان عورت اور مرد کے رشتے کو ایک بایولوجیکل نیڈ بنایا ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کا راستہ بھی بتایا ہے۔ جیسا کہ سورہ المومنون کے شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کی صفات بتائی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتایا ہے کہ جو اپنی فروج کی یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا یہ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس کے وہ مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ دیا ہے اس کے علاوہ اگر انسان راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ انسان کی فطرت بھی زنا کو معیوب سمجھتی ہے
اور اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگر زنا ہوتا ہے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، معاشرہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف نسل انسانی کی بقا اس صورت میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ مرد اور عورت کا جو خوبصورت تعلق ہے جب وہ نکاح کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ معاشرہ تخلیق ہوتا ہے، گھر کا یونٹ بنتا ہے، پھر گھر کا وہ یونٹ آگے بڑھ کے معاشرے کا پارٹ بنتا ہے. لیکن اگر بے حیائی کی وجہ سے یہ تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ عارضی تعلق ہوتا ہے، کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتا. چند لمحوں کے لیے وہ تعلق قائم کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر اولاد پیدا ہوتی ہے تو عورت سفر کرتی ہے، مرد اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، اور بہت ساری صورتوں میں عورت بھی اس کی ذمہ داری نہیں لیتی، پھر معاشرہ بھی اس کو کوئی عزت نہیں دیتا. ایسے ولد الزنا کو معاشرہ بھی کوئی عزت نہیں دیتا، اس کو کہیں سے نسب نہیں ملتا، اس کو وراثت نہیں ملتی، اس کو معاشرے میں پرورش پاتے ہیں تو وہ ایک ریونج کے ساتھ، ایک غضب اور غصے کی کیفیت کے ساتھ پلتے ہیں. ان کو چونکہ محبت ملتی نہیں، اس لیے وہ محبت دینے والے بھی نہیں بنتے. لہذا اللہ رب العزت نے اس کبھی فعل کی اتنی بڑی سزا رکھی ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے بڑھ کر غیرت مند اور کوئی نہیں کہ وہ بندے یا بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. ایک تیسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب بندہ مومن وہ کام کرے جسے اللہ نے حرام کیا ہے. تو اللہ رب العزت کو حرام کاموں کے کرنے پر غیرت آتی ہے، اور ان حرام کاموں میں زنا سر فہرست ہے. اگلے حصے میں آیت کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ ضرور موجود رہے. طائفہ کا جو لفظ ہے یہ گروہ کے لیے بولا جاتا ہے، اس میں کم سے کم تعداد 3 افراد اور زیادہ سے زیادہ ہزاروں لوگ ہو سکتے ہیں. تو یہ سزا کسی بند کمرے میں نہیں دی جائے گی، کہیں الگ سے نہیں دی جائے گی، معاملہ چھپ چھپا کر طے نہیں پائے گا، بلکہ اگر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق کھلے عام یہ سزا دی جائے گی. اور کھلے عام دینے میں مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس سے لوگ عبرت پکڑیں. کسی ایک کو یہ سزا دی جائے گی تو ہزاروں لوگ اس گناہ سے دور رہیں گے، اور اس طرح سے جو شریعت کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا. دور حاضر میں سرے عام انسانی سزاؤں کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھا جاتا ہے. اس جہالت ہے، انسان جن معاملات کا ادراک نہیں کر سکتا اس کے بارے میں بڑھ کر فیصلے کر کے زیادتیوں کا ثبوت دیتا ہے. اگر ایسا کیا جائے کہ یہ سزا سرے عام نہ دی جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت ہوگی، اور معاشرے میں بے حیائی کو پلنے کا موقع ملے گا، بے حیائی کو فروغ ملے گا. اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. زانیتا کسی بدکار عورت، او الزانی بدکار مرد، لا ينكح وہ نکاح نہیں کرتا، الا مگر زانیتا کسی بدکار عورت سے، او مشرکتن یا کسی مشرکہ عورت سے، والزانیت اور بدکار عورت، لا ينکحها نکاح نہیں کرتا اس سے، الا مگر زانن کوئی زانی، او مشرکن یا مشرک، وحرم اور حرام کر دیا گیا، ذالک یہ علی المؤمنین مومنوں پر. اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بدکار مرد نہیں وہ نکاح کرتا مگر کسی بدکار عورت سے یا مشرکہ سے، اور بدکار عورت نہیں نکاح کرتا اس سے کوئی زانی یا مشرک.
تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ زنا اور شرک کو اللہ رب العزت نے برابر برابر رکھا ہے، یعنی کہ جو زانی مرد ہے وہ نکاح نہیں کرتا، لیکن کس سے کرتا ہے؟ یا تو زانی عورت سے یا مشرکہ سے۔ اسی طرح جو زانیہ ہے وہ کس سے نکاح کرتی ہے؟ وہ زانی یا مشرک مرد سے۔ تو زنا اور شرک میں جو مشترک بات پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ بے وفائی۔ زانی جو ہے وہ بے وفائی کرتی ہے یا کرتا ہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، اور جو مشرک ہے یا مشرکہ ہے وہ بے وفائی کرتی ہے یا کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان دونوں کو برابر بیان کیا ہے۔ اچھا، اب اس آیت سے مختلف مطالب لیے جاتے ہیں۔ تو مختلف مطالب کیا لیے جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زانی نہیں نکاح کرتا مگر کسی مشرکہ عورت سے یا زانیہ سے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو زانی ہوتے ہیں مرد، جن کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، ان کی ضرورت کسی پاک عورت سے پوری نہیں ہوتی۔ ان کی رغبت ہی ہمیشہ ایسی عورتوں میں رہتی ہے جو اسی طرح کی بدکاری میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں یا وہ مشرکہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح ایسی عورتیں جو اس برائی میں پڑی ہوتی ہیں ان کی بھی رغبت ایسے مردوں کی طرف رہتی ہے جو بدکار ہوتے ہیں یا مشرک ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے مرد اور ایسی عورتیں اگر ان کو کوئی لائف پارٹنر پاکیزہ مل بھی جاتا ہے تو وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، وہ اس کو چھوڑ کر ایسے کی تلاش میں ہی رہتے ہیں جو بدکار ہو یا مشرک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ذالکہ، یہ یعنی کہ یہ فعل جو ہے یہ زنا کا، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر حرام کیا ہے۔ اور تیسرا مطلب جس آیت سے بنتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کریں تو حتی امکان اس چیز کی تحقیق کرنی چاہیے کہ جن کے ساتھ ہم رشتہ جوڑ رہے ہیں وہ بچے بچیاں کس کردار کے ہیں، اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ پاکیزہ بیٹیوں کے لیے پاکیزہ ہی ساتھی منتخب کیے جائیں، اسی طرح پاکیزہ بیٹوں کے لیے پاکیزہ ساتھی ہی منتخب کیے جائیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب دین کو اور کردار کو پریفرنس نہیں دیتے، صرف دنیا اور مال کو پریفرنس دیتے ہیں یا ظاہری اسباب کو پریفرنس دیتے ہیں، تو ایسے رشتے بھی بن جاتے ہیں جس میں ایک ساتھی جو ہوتا ہے وہ پاکیزگی پر ہوتا ہے اور دوسرا ساتھی جو ہے وہ بے حیائی میں ملوث ہوتا ہے۔ پھر یہ صورتحال بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، رشتے کو توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور سائیکولوجیکلی انسان بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جو پاکیزہ کردار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس صورتحال سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش سے بچائے اور ہمیں اپنے بچے بچیوں کے لیے ایسے ہی فیصلے کرنے کی توفیق دے کہ پاکیزہ کے لیے ہم پاکیزہ کو ہی تلاش کر سکیں۔ اور اس سے متعلق ایک واقعہ بھی ہے، اس آیت سے متعلق۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مکہ میں جو کمزور مسلمان تھے ان کو وہ وہاں سے چھپ چھپا کے نکال کے مدینہ ہجرت کروایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ جب مکہ گئے، ایک قیدی کو وہ وہاں سے نکال کے مدینہ لانا چاہتے تھے، رات کے اندھیرے میں گئے، دیوار کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے تھے، ان کا سایہ جو تھا وہ دیوار پر پڑ رہا تھا۔ تو مکہ میں ایک عورت تھی اناک، وہ ان کی دوست تھی، یعنی کہ گرل فرینڈ تھی کفر کے دور کی۔ تو اناک نے ان کو دیکھ لیا رات کے اندھیرے میں اور ان سے کہا کہ آؤ چلو ہمارے مہمان بنو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اناک نے شور مچا دیا، اس نے کہا کہ مکہ والوں دیکھو یہ تمہارے قیدی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ مکہ والے پیچھے پڑ گئے اور جو وہ صحابی تھے وہ بھاگے اور کسی جگہ پر جا کر انہوں نے پناہ لی اور بڑی مشکل میں وقت گزارا۔ پھر جب لوگ وہاں سے بھاگ گئے تو وہ دوبارہ وہاں سے نکلے اور گئے اور اپنا وہ جو قیدی انہوں نے وہاں سے نکالنا تھا اس کو نکالا اور اسے اٹھایا اور اس کو مدینہ تک پہنچایا۔ مدینہ میں جا کر پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اناق سے شادی کر لوں، وہ جو فاحشہ عورت تھی جو مکہ میں رہتی تھی اور ان کی گرل فرینڈ تھی، پرانے یعنی کہ کفر کے دور کی گرل فرینڈ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس آیت سے
ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ مشرکہ یا زانی سے کون نکاح کرے گا؟ جو زانی ہوگا. تو لہٰذا انہیں پتہ چل گیا کہ اب میں نے جو سوال کیا تھا میں اب اناق سے شادی نہیں کر سکتا. تو اس سے ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ پاکیزہ کو پاکیزہ کے ساتھ ہی جوڑا جائے. اس سے اگلی آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں. آیت نمبر 4 میں بھی ایک اور حد کا تذکرہ ہے. اسے کہتے ہیں حد قذف. قذف سے مراد ہے کسی پر بے حیائی کی تہمت لگانا. اگر کوئی کسی پر بے حیائی کی تہمت لگائے تو اس پر جھوٹی تہمت لگانے پر کیا حد جاری کی جائے گی، اس کا تذکرہ آیت نمبر 4 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور جو لوگ یرمونا وہ تہمت لگاتے ہیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم نہیں یأتو وہ لائیں باربعۃ شہداء 4 گواہ، فجلدوہم تو تم سب کوڑے مارو انہیں 80 جلدتن کوڑے، والا اور نہ تقبلو تم سب قبول کرو لہم ان کی شہادتن گواہی ابدن کبھی بھی، واولئک اور وہی لوگ ہم وہ الفاسقون فاسق ہیں. والذین اور جو لوگ، کون لوگ؟ یرمونا وہ تہمت لگاتے ہیں. یرمونا کو جو لفظ ہے یہ رمی سے ہے، را میم یا اس کا روٹ ہے. حج میں بھی جو مناسک حج میں سے ایک کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ رمی کرنا ہے، یعنی جمرات کو کنکریاں مارنا. یہ لفظ اسی سے بنا ہوا ہے. تو زنا کی تہمت لگانے کے لیے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے، یعنی کہ گویا کے کنکریاں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں وہ پاک دامن عورتوں کو. ایسا کیوں لفظ استعمال کیا گیا؟ کیونکہ یہ تہمت بہت سخت ہے. اگر کوئی پاک دامن عورت ہو، وہ بے حیائی میں ملوث نہ ہو، پھر اس پر ایسا الزام لگایا جائے تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یہاں پر استعمال کیا کہ وہ لوگ جو تہمت لگائیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر. خاص نون حسن کہتے ہیں کلے کو. تو جو عورتیں پاک دامن ہیں، اپنی حدوں میں رہتی ہیں، اپنے کلوں کے اندر محفوظ ہیں، ان پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں لاتے 4 گواہ. اب یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بدکاری کی تہمت لگاتا ہے کسی دوسرے پر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے. یعنی کہ زنا کی حد کو نافذ کرنے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک کڑی شرط یہ ہے کہ 4 گواہ ہوں، اور وہ 4 گواہ صاف الفاظ میں اس چیز کا اقرار کریں کہ ہم نے اس کو یہ جرم ایسے اور ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے. اگر کوئی دیکھ لیتا ہے کسی کو بے حیائی میں ملوث لیکن وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا تو اسلام اس کو اپنی زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتا. اور اس میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ بے حیائی کو پھیلانا کسی صورت بھی اسلام کو پسند نہیں، کسی صورت بھی اس کو پسندیدہ نہیں کہا جاتا. تو اگر کوئی دیکھ لیتا ہے کسی کو برائی میں لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو وہ اس کو آگے بیان نہیں کرے. اگر بیان کرے گا اور 4 گواہ نہیں لائے گا تو اس چیز کو تہمت سمجھا جائے گا، اور جس پر تہمت لگائی جائے گی، اگر وہ تہمت لگائی جائے گی اس کے لیے اس کے بدلے میں اس کے اوپر یہ حد جاری کی جائے گی. حد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے مارو. حد قذف 80 کوڑے مار کر جاری کی جائے گی. اچھا، یہ کوڑے مارنے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں 80 کوڑے مارے جائیں، یہ سپلٹ کر کے جیسے 10 مختلف اوقات میں یا 20 کر کے اس طرح سے بھی مارے جا سکتے ہیں. معذرت. ولا تقبلوا اور نہ تم سب قبول کرو لہم شہادتن ابدا ان کی گواہی کبھی بھی. یعنی کہ ایسے لوگ جنہوں نے تہمت لگائی ہے ان کے اوپر حد بھی جاری کی جائے گی، پھر ان کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی. یعنی کہ کسی دوسرے معاملے میں اگر کبھی وہ گواہ بنتے ہیں کسی بھی عدالتی معاملے میں تو ان کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ گواہ کے لیے آپ جانتے ہیں نا کہ یہ شرط ہے کہ گواہ کو عادل ہونا چاہیے. تو جو جھوٹ بولتا ہے، جو دوسروں پر تہمت لگانے والا ہے، وہ عادل کیسے ہو سکتا ہے؟
व उलाइका हुमुल फासिकून, और अल्लाह ताला ने फरमाया ये लोग फासिक हैं, हद से निकले हुए काम करने वाले हैं। हद कज़फ क्या है? 80 कोड़े। 80 कोड़े क्यों मारे जाएंगे? अगर कोई किसी पाक दामन औरत पर बेहयाई का इल्जाम लगाता है और उसको वो 4 गवाहों के साथ साबित नहीं कर सकता, तो फिर उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। अच्छा, इससे अगली आयत भी इसी से मुतालिक है, इसी हद से मुतालिक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग, ताबू, जिन्होंने तौबा कर ली, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, व अस्लहू, और उन्होंने इस्लाह कर ली। तौबा किसके बाद कर ली? तोहमत लगाने के बाद। फ़इन्नल्लाह, फिर बेशक अल्लाह ताला, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला, मेहरबान है। यानी कि जिन लोगों ने तोहमत लगाई है, अगर वो बाद में तौबा कर लेते हैं तो क्या होगा? तौबा करने से कोड़ों की सजा तो माफ नहीं होगी, हद जारी की जाएगी, लेकिन तौबा करने से आखिरत की सजा अल्लाह ताला माफ कर देगा इंशाअल्लाह ताला। और उल्मा कहते हैं कि तौबा करने के बाद उनकी गवाही भी मानी जाएगी और उनसे फिस्क भी उठ जाएगा। इसकी सराह सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उलमाए सलफ की एक जमात से की गई है। और सही उल जामे की रिवायत है कि गुनाह से तौबा करने वाला उस शख्स की तरह हो जाता है जिससे गुनाह नहीं हुआ। लिहाजा उलमा कहते हैं कि अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाने के बाद तौबा कर लेता है तो फिर वो काबिले गवाही भी है, उसकी गवाही मानी जाएगी और फिर उसको गुनाहगार नहीं समझा जाएगा, फिस्क भी उससे उठ जाएगा। अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक दूसरी शर्त भी लगाई है ताबू के साथ, वह अस्लहू, और उन्होंने इस्लाह कर ली। इस्लाह करने का क्या मतलब है? इस्लाह करने का मतलब है कि आइंदा अब कभी वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, कभी किसी पर तोहमत ना लगाने का वो अज़्म करेंगे। और जाहिर है कि तोहमत ना लगाने का अज़्म वही कर सकता है जो इस फेल की कराहत को महसूस कर लेगा, जो इसकी तकलीफ को महसूस कर लेगा, यानी अपने शऊर की इस्लाह कर लेगा, अपने फेल की इस्लाह कर लेगा। अगर कोई फिर भी अपने एक तरफ कहता है कि मैंने तौबा कर लिया और दूसरी तरफ वो इसी तरह के कामों में मुलविस रहता है, तो फिर उसकी तौबा काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े से बड़े गुनाह करने के बाद भी अगर कोई तौबा करता है तो उसकी तौबा को कबूल करने वाला है, इंतहाई कदरदान, मेहरबान है। और ये अल्लाह ताला की रहमत है, बहुत बड़ी रहमत है कि उसकी तौबा का दरवाज़ा खुला है। हम चाहे किसी तरह के गुनाहों में भी अपने माजी में मुलव्वस रहे हों, जब हमें एहसास हो जाए कि हम गलती पर थे, हम अपने रब के सामने पेश हों, दिल से तौबा करें, आइंदा से गुनाह ना करने का अज़्म करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमाएगा। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना, और वो लोग, यरमूना अज़वाजहुम, जो तोहमत लगाते हैं अपनी बीवियों पर, वलम यकुल्लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम फशहादतु अहदिहिम अरबउ शहादातिम बिल्लाहि इन्नहु लमिनस सादिकीन। और वो लोग जो बेहयाई की तोहमत लगाते हैं अपनी बीवियों पर और उनके पास कोई गवाह ना हो अपने सिवा, तो फिर वो क्या करें? उनमें से एक शख्स की गवाही अल्लाह की कसम के साथ 4 शहादतें हैं कि बिलाशुबा वो यकीनन सच्चे लोगों में से है। अच्छा, अब जैसे पीछे ये हमने देखा कि ये शर्त है कि अगर कोई किसी पर बेहयाई का इल्जाम लगाता है तो वो 4 गवाह लेकर आए। लेकिन अगर ये मामला मियाँ बीवी का हो, मसलन शोहर है, वो अपनी बीवी को किसी बेहयाई में मुलविस देखता है अपनी आंखों से, तो ये रिश्ता बहुत नाजुक है और शोहर के दिल में जो तकलीफ उससे पैदा होगी तो उसके लिए अपने ऊपर काबू रखना बहुत मुश्किल है। अब उसके लिए हो सकता है ये भी मुमकिन ना हो कि वो वहां उस फेल के होते हुए देखे और फिर जाए और 4 गवाह इकट्ठे करे, उसके लिए मुश्किल हो। लेकिन उसके लिए इस चीज को अपने अंदर दबा कर रखना भी बहुत मुश्किल है, नाकाबिले कबूल है। ये नहीं हो सकता कि वो उस बेहयाई को देखे भी और उसको अपने अंदर दबा के रखे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे केसेस में रास्ता बताया है। और वो रास्ता क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो अपनी बीवियों पर तोहमत लगाएं और उनके पास अपने सिवा कोई गवाह ना हो,
تو ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں کہ بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ اس آیت کو آیت لیان بھی کہتے ہیں۔ اس میں لیان کا بیان ہے، اور لیان کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بے حیائی میں ملوث دیکھتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو وہ قسمیں اٹھا کر اس بات کا اقرار کرے گا، 4 قسمیں اٹھائے گا، یعنی 4 گواہوں کے برابر وہ خود ہی گواہی دے گا، قسم اٹھا کر کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ اسی طرح دوسری طرف جو ہے وہ بیوی اگر اقرار کر لیتی ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر تو اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی، اور اگر وہ اس کا اقرار نہیں کرتی، وہ اپنے اوپر سے اس الزام کو دھونا چاہتی ہے، تو پھر وہ بھی اسی طرح 4 قسمیں کھائے گی اور کہے گی کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اور 5ویں دفعہ وہ بھی کہے گی اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ اچھا، اس آیت کے پیچھے بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، اور اس پر کہا کہ میں اپنی اس بات کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ابھی کوئی فیصلہ کرنا ہی چاہتے تھے کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر حلال بن امیہ کی بیوی کو بلایا گیا، حلال بن امیہ نے 4 قسمیں کھائیں، اور پھر اس کے بعد ان کی بیوی نے بھی 4 قسمیں کھا لی، اور حلال بن امیہ کی جو بیوی تھی پہلے تو وہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہچکچائی، لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو شرمندہ نہیں کر سکتی، اور اس نے 4 قسمیں کھا لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان میں جدائی کروا دی، اور پھر اس عورت کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ حلال بن امیہ جیسا نہیں تھا، جس کے ساتھ حلال بن امیہ اس عورت کو منسوب کر رہے تھے، وہ بچہ اس کے جیسا ہی تھا۔ تو لیان کے بعد میاں بیوی کو الگ کر دیا جائے گا، یہ بالکل طلاق کی طرح ہی ہے، بلکہ یہ طلاق سے بھی بڑھ کے ہے، کیونکہ طلاق تو اگر پہلی ہوتی ہے یا دوسری ہوتی ہے تو اس میں رجوع ممکن ہوتا ہے، اگر لیان کرتے ہیں میاں بیوی تو اس سے جو علیحدگی ہوتی ہے اس میں دوبارہ ملنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ یہ قسم کیسے کھائی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک 4 گواہیاں اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ قسم اٹھا کر کھائے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور اگلی آیت میں فرمایا والخامسۃ، اور 5ویں بار کیا کہے گا؟ انا یقیناً لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علیہ اس پر، ان کانا اگر وہ من الکاذبین جھوٹوں میں سے، وَيَدْرَؤُ اور ٹال دے گا، عنہا اس عورت سے، العذاب عذاب، ان یہ کہ تشہدہ وہ گواہی دے، 4 شہادات باللہ 4 گواہیاں اللہ کے نام کے ساتھ، انہو بے شک وہ، لمن الکاذبین یقیناً جھوٹوں میں سے ہے۔ اور اگلی آیت بھی اسی سے متعلق ہے، والخامسۃ اور 5ویں بار کہے، انا بے شک، غضب اللہ اللہ کا غضب ہو، علیہا اس عورت پر، ان کانا اگر وہ ہو، من الصادقین سچوں میں سے، یعنی کون ہو سچوں میں سے؟ اگر اس کا شوہر سچوں میں سے ہو۔ تو یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں میاں بیوی آمنے سامنے لائے جائیں گے، اگر کوئی ایسا لیان کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شوہر الزام لگاتا ہے بیوی پر تو دونوں میاں بیوی کو بلایا جائے گا، اور وہ قاضی کی موجودگی میں شوہر 4 دفعہ قسم کھائے گا اللہ کے نام سے، اور کہے گا کہ میں نے اس کو یہ بے حیائی میں ملوث دیکھا ہے، اور 5ویں بار کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو، اور پھر عورت کو موقع دیا جائے گا، اگر تو اپنے وہ گناہ کا اقرار کر لیتی ہے تو پھر اس پر حد جاری کی جائے گی، کیونکہ وہ زنا کا اقرار کر رہی ہے، اور اس پر بھی حد جاری کی جائے گی، اور جس کے ساتھ اس کو منسوب کیا جا رہا ہے اس پر بھی حد جاری کی جائے گی۔ لیکن دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ کو ٹال سکتا ہے، یعنی کسی الزام کو ٹال سکتا ہے، کیا کہ وہ عورت بھی 4 قسمیں کھائے اللہ کے نام کے ساتھ، اور کہے کہ وہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہے، اور 5ویں بار کہے
کہ میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ میرا شوہر سچوں میں سے ہے۔ اور اس کی میں نے آپ کو مثال بتا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس کی مثال بھی ملتی ہے۔ اور آخری آیت ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا حکمت والا ہے۔ ان ساری حدود کے بیان کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مومنوں پر تذکرہ کیا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے، فضل ہے، اور بے شک اس کی رحمت اور فضل کے بغیر کوئی پاکیزہ کردار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کی رحمت ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا، اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو آج کی اس رکوع میں ہم نے حدود کو دیکھا، سب سے پہلے ہم نے زنا کی حد کو دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے حد قذف کو دیکھا، اور پھر ہم نے لیان کے معاملے کو پڑھا ہے۔ تو ہمارا وقت مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ گروپ میں بھیج سکتے ہیں یا میرے سے پرسنل میں بھی سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے جو ہے وہ اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ تو آپ نے جو بھی سنا ہے کوشش کرنی ہے کہ اس کے آپ بریف سے نوٹس بنائیں، اور کسی اچھی تفسیر سے بھی آپ اس کو پڑھیں۔ پھر آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، اگر مجھے علم ہوگا تو میں ضرور اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اس لیکچر کی تھوڑی سی ریویژن بھی اگلے لیکچر کے آغاز میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی آ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ ہم 1-2 منٹ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں، باقی لوگ بھی جوائن کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت کے ساتھ ہیں؟ الحمدللہ، جی الحمدللہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، لاسٹ کلاس میں ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھا تھا، مقدمہ پڑھا تھا مصطلح الحدیث کا، اور ہم نے حدیث کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے، اور جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے حجت بھی پڑھی تھی کہ ہم کس طریقے سے ان کو دلیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ حدیث کا انکار بیسیکلی قرآن کا ہی انکار ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آگے اس سبجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں ہم اس کی بنیادی اصطلاحات وغیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ علم المصطلح جو ہے یا مصطلح الحدیث جو بھی آپ کا مضمون ہے اس وقت، وہ ہے کیا بیسیکلی، اس میں ہم کیا پڑھیں؟ تو وہ کیا ہے کہ ہوا علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد، وہ علم جس کے اصولوں اور قواعد و ضوابط کی بنیاد پر کسی بھی حدیث کو قبول یا مسترد کرنے کے لیے اس کی سند اور متن کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے ہیں لغوی معنی جو ہیں وہ یہ ہیں، اور اصطلاحی معنی اگر آپ دیکھیں تو وہ علم ہے یہ وہ قاعدہ و ضوابط اور قوانین کہ جن کی بنیاد پر ہم حدیث کے بارے میں یہ جان سکتے ہیں کہ یہ حدیث قابل قبول ہے یا مردود، اور پھر اس حدیث کے راویوں کے احوال کے متعلق بھی جاننا، اور سند اور متن کے متعلق تمام معمولات جو ہے، جتنی بھی جو معلومات ہیں آپ کی تمام معلومات اسی علم سے ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حدیث کے بارے میں آپ نے مختلف جگہوں پہ لکھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ مرفوع ہے، یہ موقوف ہے،
یا یہ مردود ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ سب جو آپ اصطلاحات پڑھتے ہیں تو یہ بیسیکلی آپ کو اس علم سے پتہ چلیں گے۔ تو کن قواعد کی بنا پر ہم اس حدیث کو اس کا درجہ دیتے ہیں، اس کی جو ہم سند کو اور اس کے جو متن کو جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا علم المصطلح الحدیث کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس علم میں ہم یہ سب کچھ پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو ہم سب کچھ پڑھ رہے ہیں اتنے ٹرمز وغیرہ، تو اس کا مقصد کیا ہے بیسیکلی، اس کا فائدہ کیا ہے اس علم کو پڑھنے کا؟ تو اس کا فائدہ یا مقصد آپ یہ سمجھ لیں کہ صحیح اور غیر صحیح کے درمیان تمیز کا ملکہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس علم کے ذریعے سے آپ ایک صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ جو شروع کا جو دور تھا صحابہ کا، اس میں تو ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تمام صحابہ عادل ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور سب کی جو زبان تھی وہ بھی عربی کی تھی، تو سب حدیث کو اچھے سے سمجھتے تھے اور آگے اسی طریقے سے بیان کرتے تھے۔ ان کے جب وہ آگے بیان کرتے تھے تو نہ ہی لفظی اور نہ ہی معنوی کوئی بھی چینجز اس میں نہیں آتے تھے، تو اس وقت تو اس علم کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آبویسلی جب یہ علم آہستہ آہستہ آگے پھیلا، جب اسلام آگے آگے پھیلتا گیا اور اجمی لوگ جس میں شامل ہوتے گئے، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس علم کی بھی ضرورت پیش آنے لگی۔ کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ اس کے میننگز چینج کر دیا کرتے تھے، کچھ لوگوں کو اس کے الفاظ میں بھی چینج ہو جاتی تھی کیونکہ ان کی لینگویج یہ نہیں تھی، تو اس وجہ سے پھر اس علم کو باقاعدہ وہ کیا گیا۔ اور پھر آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی ایسی باتوں کو منسوب کر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے بھی ہمیں اس حدیث کا جو علم ہے مصطلح الحدیث، اس کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہم ایک صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق کر سکیں۔ جب کوئی دیکھیں، آج آپ نے دیکھو کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ میسیجز وغیرہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیسیکلی اس میں جو حدیث بیان ہوئی ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، بس کہیں سے دیکھا کوئی میسج آیا اس کو پڑھے بغیر آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے نا، کیونکہ ہم نے لاسٹ کلاس میں جو آیت پڑھی تھی کہ اگر کوئی بھی تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی بات لے کر آئے تو اس کو چیک کر لیا کرو۔ ٹھیک ہے نا، تو ہمیں کسی کی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچانا ٹھیک نہیں ہے۔ بھلے ہم کچھ بھی کہتے رہے کہ یہ تو میسج آیا تھا اس کی طرف سے، لیکن ہمیں اس کی آتھینٹیکیشن کو سب سے پہلے چیک کرنا چاہیے۔ اگر اس نے کوئی حدیث فارورڈ کیا ہے تو ہمیں اس حدیث کا اس سے ریفرنس مانگنا چاہیے۔ آج بغیر ریفرنس کے لوگ بے تحاشا احادیث بیان کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان احادیث کو اتنی زیادہ پروموشن مل رہی ہوتی ہے کہ آگے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا، ایک لے مین ہے، ایک عام آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ جو میں نے سنا ہے یہ باقی حدیث ہے، یہ لوگوں کی اپنی بات ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو جو اہل علم ہے، جو اس علم کو حاصل کر رہے ہیں، اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس حدیث کی آتھینٹیکیشن کو چیک کیے بغیر کبھی بھی ایسی چیزوں کو ہم آگے فارورڈ نہیں کریں، اور یہی اس علم کو پڑھنے کا مقصد بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، تو اس علم کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع یہ ہے کہ سند اور متن کو بحیثیت قبول اور رد، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ اس حدیث کا کیا سند ہے اور کیا متن ہے، اس کا تجزیہ کرنا، اس کو چیک کرنا، اور اس چیک کرنے کی بنا پر اس کو یا تو قبول کر دینا یا پھر رد کر دینا۔ اچھا، اب سند کیا ہوتا ہے؟ اب ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں سند اور متن، سند اور متن، تو سند اور متن ہے کیا بیسیکلی؟ سند یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی حدیث کے متن کو آگے پہنچانے والے افراد کی زنجیر کا نام ہے، یعنی جو لوگ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان روایت کرنے والے راویوں کے سلسلے کو سند کہا جاتا ہے۔ آگے آپ کو میں ایک ایگزامپل بھی دوں گی جس سے آپ کو مزید یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور متن کیا ہے کہ یہ حدیث کا وہ حصہ ہے جہاں پہ آگے سند ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو اصل بات بیان کی گئی ہوتی ہے وہ اس کی متن ہوتی ہے۔ جیسے کہ سپوز ایک مثال اگر ہم لے لیتے ہیں کہ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو زناد، اور آگے آپ اینڈ تک آپ اس کو لے لیں، عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو حدثنا ابو الیمان، ابو الیمان سے لے کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے یہ پوری کی پوری آپ کی سند ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جتنے بھی راوی ہو رہے ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی راوی ہیں، یہ پوری کی پوری آپ کی سند کہلائے گی۔ جیسے کہ اگر آپ صحیح بخاری کی کوئی حدیث اٹھائیں تو وہاں پہ حدثنا بخاری، پھر آگے 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 پوری سند جائے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ پوری کی پوری آپ کی سند کہلائے گی، اور اس کے آگے جو بات ہوگی، جو بھی آگے فرمایا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس کا متن ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ کیا متن ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
تو یہ جو حصہ ہے یہ بیسیکلی آپ کا متن کہلاتا ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی راویوں کا نام یہاں پہ ذکر کیا گیا وہ سب کے سب آپ کی سند کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے آپ لوگوں کو سند اور متن کا فرق؟ ٹھیک، ہم الحمدللہ ہم لوگ آگے چلتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آج ہم بیسکلی جو چھوٹی چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے جو کہ ہمیں لازمی پتہ ہونی چاہیے، آج ہم وہ کریں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کہ صحابی کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بات کی تھی کہ صحابی کیا ہوتے ہیں، ان کی کیا ڈیفینیشن ہے. تو وہ شخص جس کو ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف یا آپ کا دیدار نصیب ہوا ہو، اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو. ٹھیک ہے، کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال بھی ہوا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیارے نبی کی وفات کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور حضرت ابوبکر کا جو بیشتر زمانہ تھا وہ مرتدوں سے جنگ کے ساتھ ہی گزرا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو کی، ان پہ ایمان بھی لے آیا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا، تو وہ صحابی نہیں کہلائیں گے. اگر کوئی ارتداد کی حالت میں کوئی مرا ہے تو پھر وہ صحابی نہیں. ٹھیک ہے، صحابی کے لیے یہ کنڈیشنز ہونا ضروری ہیں. یہ کنڈیشنز آپ سب کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو یوزولی ہم ڈیفینیشن سمجھتے ہیں صحابی کی، یہی ہم کہتے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزارا، ان کو دیکھا، وہ صحابی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس حالت میں ان کی وفات بھی ہونا ضروری ہے، حالت اسلام میں. اور یہ اس بات پہ تمام امتوں کا اجماع ہے، تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ تمام کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم عادل ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی جہاں پہ صحابہ کی بات ہوتی ہے تو ہمیں صحابہ کو ہی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب کے سب عادل ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی صحابی جھوٹ نہیں بولتے. ہمیں ان کا کریکٹر کا پتہ ہے کہ وہ سب کریکٹر وائز بہت ہی نیک اور بہت ہی پرہیزگار اور بہت ہی متقی تھے. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں یہ سب پتہ ہے کہ کوئی بھی صحابی نے کبھی بھی جان بوجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی غلط بات منسوب نہیں کی. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بات کی تھی کہ یہ جو مسئلہ مسائل شروع ہوئے تھے یہ بعد کے دور کے ہوئے تھے. اب تابعی کون ہوتے ہیں؟ تابعی وہ ہوتا ہے وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی ہو یا صحابی کا دیدار کیا ہو، اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جسے کسی صحابی کی صحبت اختیار کی ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ بس اگر کسی شخص نے نبی پاک وہ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی سے ملاقات کی یا ان کا دیدار نصیب کیا یا ان سے علم حاصل کیا، تینوں باتوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ تابعی کہلاتے ہیں، اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی تو. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے پڑھ لیا صحابی بھی تابعی بھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مخدرمین ہوتے ہیں، یہ صحابی اور تابعی کے درمیان کا ایک طبقہ ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دور جاہلیت اور اسلام دونوں کو دیکھا ہو. ٹھیک ہے، یعنی دور جاہلیت بھی انہوں نے دیکھا اور اسلام کو دور بھی دیکھا، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل نہیں کر سکے، وہ ان سے مل نہیں سکے. تو ان کا شمار بھی بڑے درجے کے تابعین میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ موجود تو تھے اور اسلام بھی لے آئے تھے، لیکن ان سے ملاقات نہیں کر سکے تھے. جیسے کہ نجاشی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ نجاشی کے بارے میں جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی، تو وہ ایمان تو وہ لے آیا تھا لیکن اس کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی پیارے نبی سے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگ مخدرمین کہلاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے درجہ تبع تابعی کا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ تبع تابعی کیا ہیں، وہ وہی ہیں جیسے کہ ہم نے اس پر بھی پڑھا کہ تبع تابعی وہ ہوتے ہیں جس نے تابعی سے اس ایمان کی حالت ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال بھی ہوا. ٹھیک ہے، یہ سب لائک آپ دیکھیں درجے وائز ہو رہے ہیں، سب کی ڈیفینیشن آلموسٹ سیم ہے، سب کی آلموسٹ سیم ہے، صرف یہ الگ آ رہا ہے کہ کس نے کس سے ملاقات کی ہو، لیکن سب کا حالت ایمان میں وفات پانا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس بیسک ڈیفینیشنز ہو گئی یہ ساری. اب یہ کہ حدیث کیا ہے. لغت میں جو حدیث کے میننگز ہیں وہ آپ نے اگر عربک پڑھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں الجدید کے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نئی چیز اس کو کہتے ہیں حدیث. کوئی بھی نئی چیز اگر ہم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں حدیث. اور اصطلاحاً اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی قول، آپ کی کسی فعل
آپ کی عطا کردہ اجازت یا کسی کیفیت کو بیان کرنے کا نام حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور اس لحاظ سے حدیث کی کچھ بنیادی اقسام بن جاتی ہیں. جو ہم نے حدیث کی یہاں پہ ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے لحاظ سے حدیث کی کچھ بنیادی اقسام بن جاتی ہیں. ایک ہے قولی حدیث. قولی حدیث ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مذکور ہو، یعنی ایک ایسی حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ فرمایا ہو. جیسے کہ یہ حدیث کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے جس میں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک قولی حدیث ہے کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے، اس میں انہوں نے کچھ بات فرمائی ہے، تو وہ آپ کی قولی حدیث ہے. فعلی حدیث یہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو نام سے پتہ چلا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فعل مذکور ہو، یعنی کوئی کام. ٹھیک ہے. جیسے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانے یا سونے کا ارادہ کرتے اور آپ حالت جنابت میں ہوتے تو آپ وضو کر لیتے. اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو. ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن آپ کے کسی ایک کام کا، آپ کے کسی ایک فعل کا ذکر ہے، تو یہ آپ کی فعلی حدیث کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے حدیث کے دو ٹائپس پڑھ لی، ایک قولی حدیث جس میں کوئی فرمان موجود ہوتا ہے اور ایک فعلی حدیث جس میں کوئی آپ کا فعل موجود ہوتا ہے. اس کے بعد ایک حدیث ہوتی ہے جو کہ تقریری حدیث کہلاتی ہے. تقریری حدیث یہ ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی، تو آپ کی خاموشی اس بات کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی کہ آپ نے اس کام کی اجازت دی ہے. جیسے کہ اگر یہ سامنے ہماری جو مثال موجود ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر ایک دفعہ جو وہ کہیں پہ آپ کے پاس کہیں سے تحفہ آیا گھی پنیر اور ساہنہ کا. ٹھیک ہے. یہ آپ کو ہدیہ کے طور پہ آپ کو کسی نے بھیجا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر پہ عورتوں کو بلایا اور ان کو دسترخوان پر یہ سب کچھ کھانے کے لیے دعوت دی. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساہنہ جو خود پسند نہیں تھا، آپ اس کو نہیں کھاتے تھے، لیکن آپ کے دسترخوان پہ اگر وہ موجود تھا تو اٹ مینس کہ وہ حرام نہیں ہے، یعنی وہ حلال ہے جب بھی آپ کے دسترخوان پہ موجود تھا. تو جو کوئی بھی وہاں پہ اس کو کھا رہا تھا آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی تقریری حدیث کہلاتی ہے کہ کوئی کام آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی، تو یہ آپ کی تقریری حدیث کہلاتی ہے کہ آپ کے سامنے اس ساہنہ کو کھایا گیا اور آپ نے کسی کو منع نہیں فرمایا. اگر وہ حرام ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس سے منع کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی تقریری حدیث کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے آپ کے پاس حدیث وصفی. حدیث وصفی سے مراد وہ حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، یعنی آپ کی جو مختلف صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہوں. جیسے کہ جو ہمارے پاس مثال موجود ہے اس میں کیا ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد والے تھے، نہ ہی بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ پست، بہت زیادہ یعنی چھوٹے قد کے تھے، بلکہ آپ کا جو جسم مبارک تھا وہ نہایت خوبصورت تھا. آپ کے بال نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے. آپ کا جو رنگ مبارک ہے وہ گندمی تھا، اور جب آپ چلتے تو طاقت سے چلتے اور دائیں بائیں مائل ہو جاتے. تو یہ جو اس طرح کی حدیث ہے یہ آپ کی وصفی جس میں آپ کی صفات بیان کی گئی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ وصفی حدیث کہلاتی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس ہے الخبر، کہ الخبر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حدیث تو ہم نے دیکھ لیا، اب حدیث کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آ رہا ہے الخبر. اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ یہ کہ کسی واقعے کو بیان کرنا، اور اصطلاحی طور پر اس سے 3 مختلف مفاہیم مراد لیے گئے ہیں. سب سے پہلا جو اس کے میننگز ہے وہ تو یہ کہ خبر اور حدیث ہم معنی لفظ ہیں، یعنی کسی کوئی حدیث ہے تو اس کو ہم حدیث بھی کہہ لیں یا خبر بھی کہہ لیں تو دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں. اس کا جو دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو، اور خبر وہ ہے جو کسی اور سے منسوب ہو. ٹھیک ہے. اور جو تیسری جو اس کے میننگز ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث کی نسبت زیادہ عمومی نوعیت کی چیزوں پر ہے. خبر جو ہے وہ حدیث کی نسبت زیادہ عمومی نوعیت کی چیز ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر لوگوں کی خبریں بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ دیکھیں اب اس کو انہوں نے جنرل کر دیا. پہلی جو ہم نے دیکھا اس میں کہ جو خبر اور حدیث ہے یہ سیم میننگز ہے، یعنی حدیث کو ہم خبر بھی کہہ سکتے ہیں، حدیث بھی کہہ سکتے ہیں.
دوسرا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے تو وہ تو آپ کی حدیث ہے، لیکن اگر کسی اور سے منسوب ہے یعنی کہ کسی صحابی سے یا تابعی سے تو وہ آپ کی خبر کہلاتی ہے۔ اور جو تیسرے میننگ ہے وہ یہ ہے کہ جو خبر ہے اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی خبر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی آ جاتا ہے، خبر کے اندر کسی صحابی کا قول بھی آ جاتا ہے، اور خبر کے اندر کسی تابعی کا قول بھی آ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ ایک اس کو وہ کریں تو ایک جیسا خبر کا ایک بڑا سرکل بن جائے گا اور حدیث اس کے اندر ایک چھوٹے سرکل کے اندر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں مفاہیم اس سے مراد لیے جاتے ہیں خبر سے، کہ ہر حدیث خبر تو کہلائے گی پھر، لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہوگی، کیونکہ خبر جو ہے وہ ایک جنرل چیز ہو جائے گی، وہ صحابی کا قول بھی ہو سکتا ہے، وہ تابعی کا قول بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اب جو نیکسٹ ٹرم ہمارے پاس ہے وہ ہے الاثر۔ اس کے جو اصطلاحی میننگز ہے اس میں بھی دو مختلف آرا پائی جاتی ہیں، ایک تو وہی کہ یہ حدیث کا مترادف ہے، یعنی اس کو آپ حدیث کہیں یا الاثر کہیں، کچھ بھی کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خبریں جو صحابہ اور تابعین سے منسوب ہیں وہ الاثر کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں وہ تو حدیث کہلاتی ہے، لیکن جو صحابہ یا تابعی سے منسوب ہیں وہ الاثر کہلاتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے مختلف بکس کے جو نام ہوتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہوتی ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے الادیہ معصورہ، یعنی مسنون دعائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے اس کے میننگ یہ نکالے کسی کسی نے کہ یہ حدیث کا بھی مترادف ہے، کیونکہ الادیہ المعصورہ سے مراد وہ دعائیں ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے حدیث پہ کبھی کبھی اثر کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک سب کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹرمز ہیں، ان کے چھوٹی چھوٹی سی ڈیفینیشنز ہیں، لیکن یہ آپ لوگ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب آپ پڑھیں گے ریپیٹیڈلی تو آپ کو یاد ہو جائیں گی، اور پھر آپ ان کا یوز بھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اب ہے المسند، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے المسند اور ایک ہوتا ہے المسند، نون پہ فتح کے ساتھ اور نون پہ کسرہ کے ساتھ۔ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ المسند ہے، نون پر زبر کے ساتھ یا فتح کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جو لغوی معنی ہیں تو لغت میں اس چیز کو مسند کہتے ہیں جس کی طرف کوئی چیز یا بات منسوب کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ لغت میں اس کے یہ میننگز ہیں کہ کسی کی طرف کوئی بات منسوب کی گئی ہو، اور اصطلاحی جو میننگز ہیں اس کے وہ تین ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کہ احادیث کی وہ کتاب جس میں احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کی ترتیب سے اکٹھا کیا گیا ہو، جیسے کہ مسند احمد، آپ نے بہت اس کا نام سنا ہوگا کہ مسند احمد۔ تو مسند حدیث کی وہ کتابیں ہیں جس میں جو ابواب کی ترتیب کی گئی ہوتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو صحابہ کرام کی گئی ہوتی ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں ایسا کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے، جیسے کہ اگر آپ فار ایگزامپل لے لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو سب سے پہلے ان کو آپ لیں گے تو جتنی بھی احادیث حضرت ابوبکر صدیق سے منسوب ہیں وہ ساری کی ساری ان کے انڈر لکھ دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ لے لیں حضرت عمر کو، تو اب جتنی احادیث حضرت عمر سے منسوب ہیں وہ ساری کے ساری ان کے اندر لکھ دی جائیں گی۔ پھر حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، تو یعنی صحابہ کے لحاظ سے ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، جو ان کے ابواب ہیں وہ صحابہ کے لحاظ سے دیا جاتے ہیں۔ اور جو صحابہ کی ترتیب ہے وہ مختلف لوگوں نے مختلف اختیار کی ہے۔ کچھ لوگوں نے جو وہ درجات کے لحاظ سے اختیار کی ہے کہ جیسے کہ سب سے پہلے عشرہ مبشرہ صحابہ کو ڈالا، پھر اس کے بعد مہاجرین صحابہ کو ڈالا، پھر انصار صحابہ کو ڈالا۔ کچھ لوگوں نے الفابیٹیکلی آرڈر میں اس کو ترتیب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسند جو بیسیکلی کتاب ہے وہ کتاب ہے جس میں جو احادیث کی ترتیب ہے وہ صحابہ کے لحاظ سے کی گئی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ صحیح بخاری کو اٹھائیں، صحیح بخاری کو اگر آپ پڑھیں تو جس میں ابواب کی جو ترتیب ہے وہ آپ دیکھیں فقہی ترتیب ہے، وہ فقہ کے لحاظ سے اس میں ترتیب گئی ہے۔ آپ کو اس میں ملے گا کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، اس طرح سے آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کتاب الصلاح کو اگر ہم اٹھائیں تو کتاب الصلاح کے اندر وہ تمام احادیث ہوں گی جس میں صلاۃ کا ذکر آیا ہوگا، جس میں نماز کا ذکر آیا ہوگا، وہ ساری کی ساری احادیث آپ کو کتاب الصلاۃ میں مل جائیں گی، ٹھیک ہے، ریگارڈلیس آف یہ کہ وہ کس صحابی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی صحابی سے اگر کوئی بھی نماز کی حدیث ہوگی منسوب تو وہ آپ کو کتاب الصلاۃ میں مل جائے گی، بخاری شریف میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایسا ہوتا ہے، لیکن جو آپ صحابہ کی جو ہے یعنی مسند ہے، مسند میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے کوئی جو ہے وہ صلاح کی، جو اگر آپ نے کوئی حدیث سرچ کرنی ہے تو آپ کے لیے مسند میں اس کو سرچ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب تو خیر ایک کمپیوٹرائزڈ دور ہے، تو آپ صرف ایک لکھ لیتے ہیں ایک ورڈ چھوٹا سا، تو اس میں آپ کو سارے سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کو گوگل
کر کے دے دیتا ہے. لیکن پہلے کے دور میں اگر آپ دیکھیں، جبکہ یہ اتنا سمپل سسٹم نہیں تھا، تو اس وقت اگر کسی کو یہ آپ دیکھیں کہ محدثین نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کے لحاظ سے کام کیا کہ دیکھیں اگر کسی کو کوئی فقہی لحاظ سے کوئی سرچ کرنی ہوتی تھی، جیسے کوئی سپوز کہ کوئی سلاد کے اوپر سرچ کر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ پھر بخاری کو اٹھائے گا. ٹھیک ہے، وہ بخاری ہے، اسی طرح کی اور جو دوسری بکس ہیں جس میں فقہی ابواب سے جو وہ ترتیب دی جاتی تھی، تو وہ اس کو اٹھائے گا، اس کے لحاظ سے وہاں پہ سرچ کرے گا. اور لیکن اگر آپ مسند میں کتاب اس طرح سے سلاد کے لحاظ سے کوئی حدیث ڈھونڈنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے بڑا مشکل کام ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا اپنا ایک فائدہ تھا کہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ ایک صحابی کی تمام احادیث مل جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ کو مسند کا جو ٹرم ہے وہ کلیئر ہو گئی ہے سب کو؟ کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. اچھا، الحمدللہ. جی. ٹھیک، تو مسند کا جو سب سے زیادہ جو یوز ہونے والا جو میننگ ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو احادیث کی کتاب کے لحاظ سے بتایا. ویسے تو 3 میننگز اس کے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو یوز ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو اہم ہے آپ کے لیے، وہ یہی میننگز ہے. جو دوسرا ہے کہ وہ حدیث جس کی سند ملی ہوئی ہے تو اس کو بھی مسند کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایسی حدیث جس کی جو پوری کی پوری سند ہے وہ متصل ہے، ملی ہوئی ہے، تو وہ بھی آپ کی مسند کہلاتی ہے. اور تیسرے یہ کہ یہ سند کا مترادف بھی ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا سند. سند ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے اوپر پڑھا نا، پورا جو چین ہوتی ہے، تو یہ اس کے مترادف ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو اس کے اوپر بھی بولا جاتا ہے. اب دوسری چیز ہے آپ کے پاس المسند، نون پر کسرہ کے ساتھ، نون پر زیر کے ساتھ. تو جو مسند ہے یہ فاعل. ٹھیک ہے، مسند فاعل، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، فاعل. فاعل کون ہوتا ہے؟ کوئی کام کرنے والا. ٹھیک ہے، تو وہ شخص جو حدیث کو اس کی سند کے ساتھ روایت کرتا ہو وہ مسند کہلاتا ہے. جو شخص حدیث کو اس کی سند کے ساتھ روایت کرتا ہے وہ مسند کہلاتا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھوں اور میں پوری کی پوری اس کی سند کے ساتھ آپ کو حدیث پڑھ کے سناؤں تو میں مسند کہلاؤں گی. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے خود اس حدیث کا علم ہے یا وہ کسی اور شخص سے روایت کر رہا ہے. جیسے کہ میں ہوں، اب ظاہر ہے میں نے وہ حدیث ڈائریکٹلی میں نے تو کسی سے نہیں سنی، میں نے ایک بک سے پڑھی اور بک سے پڑھ کے میں آپ کو سنا دوں تو وہ میں مسند کہلاؤں گی. ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے خود وہ ڈائریکٹلی کسی سے سنی نہیں ہے بلکہ آپ کو پڑھ کے ایک جگہ سے سنا دی. ٹھیک ہے، تو جو سند کے ساتھ روایت کو بیان کرتا ہے اس کے لیے اس کا عالم ہونا ضروری نہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب ہم آگے پڑھیں گے کہ حدیث کا جو عالم ہے ان کے لیے کون کون سی ٹرمز یوز ہوتی ہیں. مسند ایک عام شخص ہے جو کہ ایک حدیث کو اس کی پوری جو چین ہے، چین آف نریشنز ہے، ان کے ساتھ پوری وہ اس کو سناتا ہے، تو وہ مسند کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہے ہمارے پاس الاسناد. الاسناد کے بھی 2 میننگز ہیں. ایک تو یہ کہ حدیث کی کڑیوں کو شمار کرنا، یعنی ایک حدیث ہے جو امام بخاری اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ان کا جو آخر تک جو جا رہا ہے صحابی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاری ہے وہ سلسلہ پورا کا پورا. تو یہ جو پورا کا پورا حدیث کا کڑیاں ہے نا، یہ جو پورا حدیث کا سلسلہ ہے، یعنی یہ جو پوری آپ کی سند جو چل رہی ہے امام بخاری سے لے کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تو یہ آپ کی جو ہے وہ سند کہلاتی ہے. اور کسی حدیث کے متن کو آگے پہنچانے والے افراد کی زنجیر. یہ تقریباً دونوں میننگز آلموسٹ سیم ہی ہیں. الاسناد کے جو میننگز ہیں یہ دونوں سیم ہی ہیں تقریباً، کہ حدیث کی جو حدیث کو اس کے کہنے والے کی طرف سند کے ساتھ منسوب کرنا، یہ بھی اسناد کہلاتا ہے، اور جو پوری کی پوری سند ہے اس کو بھی ہم اسناد کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں میننگز ہیں اس کے. اچھا، جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر بات کی تھی کہ راویوں کے کچھ مراتب ہوتے ہیں. اچھا، راوی کون ہے؟ جو کہ آپ کی ایک حدیث کو جو بیان کرنے والے مختلف راوی ہیں، جیسے ایک صحابی ہیں، پھر تابعی ہیں، پھر تبع تابعی ہیں، پھر آگے اور لوگ ہیں، تو یہ سب کے سب اس کے راوی کہلاتے ہیں. اب راویوں کے کچھ مراتب ہیں. ٹھیک ہے، راویوں کے کچھ درجات ہیں کہ کون سا راوی کیا، اس کو کون سی ٹرم اس کو ہم یوز کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے کہ المحدث. المحدث کون ہوتا ہے؟ کہ وہ شخص جو علم حدیث کی روایت اور درایت کا ماہر ہو، وہ کثیر تعداد میں روایات اور ان کے بیان کرنے والے راویوں کے بارے میں علم رکھتا ہو. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ شخص جس کو اس حدیث کا پتہ ہو،
اس کی سند کا پتہ ہو، اس کے متن کا پتہ ہو، اور وہ ضعیف اور صحیح حدیث کے درمیان فرق کرنے کا بھی ملکہ رکھتا ہو، اس کو پتہ ہو کہ کون سی صحیح حدیث ہے کون سی ضعیف حدیث ہے، تو ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں؟ المحدث. ٹھیک ہے. اور وہ کثیر تعداد میں روایت اور ان کے بیان کرنے والے راویوں کے بارے میں علم رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی یہ دو تین، یعنی کہ دو تین کسی نے احادیث یاد کر لی تو آپ اس کو کہہ دیں گے محدث. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ ایک تعداد میں، اس سے کثیر تعداد میں اس کو یاد ہو تو وہ المحدث کہلاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو اس سے اوپر والا درجہ ہے وہ آ جاتا ہے الحافظ کا. الحافظ کے بارے میں یہ ہے کہ اکثر محدثین کے نزدیک حافظ اور محدث ہم معنی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو حافظ کا درجہ ہے وہ محدث سے بلند ہے، کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ اپنے طبقے کے دیگر افراد کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ سپوز اگر آپ کریں کہ جو المحدث اگر اس کے پاس 50,000 احادیث کا علم ہے، تو جو الحافظ ہوگا اس کے پاس 1,00,000 احادیث کا علم ہوگا. ٹھیک ہے. جو اس کا تیسرا معنی الحافظ کا بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ وہ شخص جس کے پاس کم از کم 1,00,000 احادیث ہوں اور اس کو وہ سند اور متن دونوں اعتبار سے حفظ بھی ہوں. یعنی 1,00,000 احادیث اور اس کی کمپلیٹ سند اور اس کا متن اس کو اچھے طریقے سے یاد ہو، تو وہ کون ہے؟ الحافظ. ٹھیک ہے. محدث کو اس سے کم ہوں گی، الحافظ کو تقریباً 1,00,000 جس کو یاد ہو. ٹھیک ہے. تو وہ، اور آپ دیکھیں پوری پوری چینز، یعنی کہ متن تو چلیں پھر بھی لوگ یاد کر لیتے ہیں، لیکن چینز کو یاد کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور 1,00,000 احادیث کی چینز کو یاد کرنا اور پھر ان کا مکس اپ نہ ہونا. ٹھیک ہے. یعنی کہ زیادہ چین تو بندہ کبھی کبھی مکس اپ بھی کر سکتا ہے نا، کہ بھئی یہ اس نے یہ کہ یہ والی حدیث ان سے منسوب ہے، ان سے تو نہیں. جس کو اچھے طریقے سے پوری کی پوری چینز یاد ہو، پوری کی پوری سند یاد ہے، پوری کی پوری متن یاد ہے، تو وہ آپ کا الحافظ کہلاتا ہے 1,00,000 احادیث کا، جس کے پاس ذخیرہ موجود ہو. اس کے بعد جو اس سے بڑا درجہ ہے وہ ہے حجت فی الحدیث. ٹھیک ہے. حجت فی الحدیث، کہ وہ شخص جو حدیث کے حفظ اور اتقان میں اس درجے کو پہنچ جائے کہ جرح و تعدیل اور تعریف و تصحیح میں لوگوں میں حجت مانا جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آگے آگے ہم انشاءاللہ اور پڑھیں گے جب جرح اور تعدیل ہمیں پتہ چلے گا. جرح اور تعدیل میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جو راوی ہے اس کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ عادل ہے یا نہیں ہے عادل. ٹھیک ہے. جیسے کہ صحابہ کے بارے میں ہم نے پڑھا اوپر کہ وہ صحابہ تو سارے کے سارے عادل ہیں، لیکن جیسے امام بخاری کی اگر آپ بک اٹھائیں اور اس میں اگر آپ حدیث دیکھو تو اس میں سارے صحابی تو نہیں ہیں، صحابی کے بعد تابعی ہیں، پھر تبع تابعی ہیں، پھر اس کے بعد اور لوگ ہیں ایسے ایسے. ٹھیک ہے نا. تو ان جتنے بھی راوی ہیں ان سب کی جانچ پڑتال کرنا ایک ایک راوی کے بارے میں، اور پھر اس راوی کے بارے میں بتانا کہ یہ راوی عادل ہے، اور پھر اس کے بارے میں کوئی یہ بتائے کہ نہیں یہ راوی عادل نہیں ہے، تو یہ جرح و تعدیل کا علم کہلاتا ہے. تعدیل ہوتی ہے کہ کسی کو عادل ٹھہرانا، اور جرح ہوتی ہے کہ کسی کو عدل کے درجے سے ہٹا دینا، وہ جرح ہوتی ہے. تو جو حجت فی الحدیث ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ اگر انہوں نے کسی راوی کے بارے میں کہہ دیا کہ بھئی یہ جو راوی ہے نا، یہ راوی جو ہے وہ عادل ہے، تو بس آپ اس کو آپ نے حجت مان لیا. یعنی اب آپ کو مزید لوگوں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حشام بن عروہ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے حجت فی الحدیث، تو اگر حشام بن عروہ نے کسی کے لیے کہہ دیا نا کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ راوی عادل ہے، تو بس عادل ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا کسی کے بارے میں کہ نہیں 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 یہ تو بھئی جو ہے متروک ہے اس کی حدیث اور یہ مانی نہیں جائے گی یہ وہ، تو یہ حجت ہے، ان کے آگے پھر آگے کوئی کسی اور کی بات نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یہ حدیث کا ضعیف اور حدیث صحیح ہونے میں بھی ان کی جو بات ہے اس کو حجت مانا جاتا ہے. یعنی ان کا جو علم مقام ہے وہ اس قدر بلند ہے کہ اگر یہ کسی حدیث کے متعلق کوئی بھی تبصرہ کر دیتے ہیں یا کسی حدیث پہ کوئی بھی حکم لگا دیتے ہیں تو وہ حکم لوگوں میں حجت مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ایسے شخص کو کم از کم 3,00,000 احادیث اس کو یاد ہوتی ہیں سند و متن کے ساتھ. ٹھیک ہے. الحافظ کو ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو 1,00,000 احادیث یاد ہوتی ہیں، اور جو حجت فی الحدیث ہے ان کے لیے ہم نے پڑھا کہ ان کو 3,00,000 احادیث کا جو ہے وہ حافظ ہو، تو اس کو پھر حجت مانا جاتا ہے. کیونکہ جب کوئی انسان اتنی ڈیٹیل میں احادیث کو ظاہر ہے یاد کرنے کے لیے انہوں نے پہلے اس کو پڑھا ہوگا، اس کی تحقیق کی ہوگی، اس کے بعد انہوں نے اس کو یاد کیا ہوگا نا. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہم سے بڑے لوگ گزرے ہیں، صالحین وغیرہ جنہوں نے کام کیے ہیں، وہ پوری کی پوری تحقیق کے بعد آگے بڑھتے تھے. جب انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے 3,00,000 احادیث کے راویوں کی تحقیق کی، اس کے بعد اس کو یاد کیا. تو 3,00,000 احادیث کے راویوں کے آپ امیجن ہم لوگ نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنے راوی ہوں گے. تو انہوں نے بہت سارے راویوں کی تحقیق خود کر لی،
انہوں نے راویوں کو چیک کر لیا کہ کون سا راوی عادل ہے اور کون سا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ بات ہم تک پھر پہنچائی ہے، تو اب ان کی بات حجت ہے۔ اس کے بعد ہے الحاکم۔ حاکم کون ہے؟ کہ حاکم ایک ایسا محدث ہوتا ہے جو تمام احادیث کا علم حاصل کر لے، سوائے اس کے کہ اس سے کوئی چھوٹی موٹی حدیث رہتے ہیں، یعنی جتنی بھی احادیث ہے نا اس کو سب یاد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے لیے جو شرط ہے وہ کتنی ہے؟ 8 لاکھ احادیث۔ 8 لاکھ احادیث جس کو یاد ہوں گی وہ آپ کے الحاکم کہلائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ امام شافعی، امام طبرانی، امام ابو داؤد، ان سب پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ ان کو الحاکم کا ان کو یہ لقب دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے امیر المؤمنین فی حدیث۔ اس کے لیے کیا ہے کہ وہ شخص جس نے تمام احادیث نبویہ کا احاطہ کیا ہو، اور اس کا جو حافظہ ہے وہ اس اعلیٰ درجے کا اس کا حافظہ ہے کہ جتنے بھی ہم نے اس سے پہلے جو مراتب پڑھے تھے، 4 مراتب، وہ اس کے درجے تک نہ پہنچتے ہوں، تو وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا المحدث۔ اچھا، المحدث تو ایک عام ٹرم ہے، ٹھیک ہے، اب یہ جتنے بھی باقی کے درجے ہیں وہ سب محدث تو ہیں ہی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ الحاکم، ٹھیک ہے، پھر اس میں ہم نے پڑھا کہ ان کو کتنا ہونا چاہیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے حجت فی الحدیث پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہم سارے درجے پڑھ رہے ہیں وہ اس طرح سے ہم پڑھتے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے المحدث آ گیا، پھر الحافظ آ گیا، پھر حجت فی الحدیث آ گیا، پھر الحاکم آ گیا، اور پھر اب کون سا ہے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ تو امیر المؤمنین وہ ہے جن کو تمام احادیث کو انہوں نے اچھے طریقے سے احاطہ کیا ہو، اور ان کا جو ذہن ہے، ان کا جو حافظ ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ جو ہم نے پیچھے جتنے بھی الحاکم تک پڑھے ہیں مراتب، وہ ان کے درجے تک نہ پہنچتے ہوں۔ تو یہ جو ٹرم ہے امیر المؤمنین کی، یہ ان کے لیے جو ہے امام شعبہ بن الحجاج، امام بخاری، امام مالک بن انس، امام احمد بن حنبل، ان سب کو جو ہے یہ لقب حاصل ہوا ہے، ٹھیک ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث کا۔ اچھا، اب یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا راویوں کے مراتب، اس کے علاوہ ہم نے جو چھوٹی چھوٹی سی اور ٹرمز تھیں وہ سب بھی ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی اقسام، ٹھیک ہے، دیکھیں ہم تک جو خبر پہنچی ہے، ہم تک کوئی بات پہنچتی ہے تو اس کی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ اچھا، جو یہ جو حدیث کو جو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے نا، یہ مختلف لیول کے لحاظ سے کیا ہے۔ اس سے سب سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پہ اس کی قبول اور رد کے لحاظ سے اس کی تقسیم کی گئی ہوتی ہے کہ اس حدیث کو قبول کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا، اس کے لحاظ سے اس کی تقسیم۔ ابھی جو ہم پہلے اس کی ڈویژن پڑھ رہے ہیں وہ اس لحاظ سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم تک وہ کیسے پہنچی ہے، اس کے لحاظ سے جو آپ اس کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں خبر کو، تو وہ کیسے؟ خبر متواتر اور خبر احد یا احاد، جو بھی آپ کہیں ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 طریقے سے ہم سے خبر پہنچتی ہے۔ اگر تو خبر یا حدیث کے سندیں بہت زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ یعنی کہ کوئی عدد معین نہ ہو، تو وہ متواتر کہلاتی ہے۔ تواتر سے، تواتر آپ نے پڑھا نا، تواتر بہت زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی خبر ہے یا حدیث ہے، اس کی سندیں اتنی زیادہ ہیں تو وہ خبر متواتر کہلاتی ہے۔ جبکہ جو خبر احد کہلاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حدیث کی جو سندیں وہ بہت زیادہ نہ ہوں بلکہ ایک معین عدد کے اندر اندر ہوں، تو وہ خبر احد کہلاتی ہیں آپ کی، ٹھیک ہے۔ اگر متواتر کی مزید ہم تعریف دیکھتے ہیں تو لغوی اعتبار سے، جیسے کبھی ہم نے بات کی کہ یہ تواتر سے نکلا ہے، تواتر، تواتر، اور اس کا جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، تو تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مسلسل اور لگاتار ہونا، ٹھیک ہے، مسلسل بھی اور لگاتار بھی ہونا۔ جیسے کہ کوئی بھی آپ ایگزامپل لے لیں کہ بارش مستقل ہوتی رہی یا دھوپ مستقل ہوتی رہی، تو مستقل ہو رہی ہے، اور تواتر کے ساتھ تواتر یہ ہوتی ہے کہ وہ مستقل ہو رہی ہے، مستقل ہو رہی ہے اور مسلسل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کی متواتر حدیث بھی ہوتی ہے کہ اس کی جو اس حدیث کی جو سند ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور متواتر مطلب یہ کہ مستقل بھی ہیں، یعنی بیچ میں کوئی گیپ بھی نہیں ہے، اور بہت زیادہ بھی ہیں۔ اگر ہم اصطلاحاً اس کے میننگز دیکھیں تو اصطلاحی مفہوم میں متواتر وہ حدیث ہوگی جس کے بیان کرنے والے اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں کہ ان کا جھوٹ پہ متفق ہونا ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی ایک بات اگر جھوٹ ہوتی ہے تو اس پہ کتنے لوگ متفق ہوں گے؟ 5، 10، 15، اس طرح سے، ٹھیک ہے، لیکن جو متواتر حدیث ہے اس کی اتنی زیادہ سندیں ہیں کہ آپ اتنی زیادہ سندیں ہوتی ہیں کہ وہ لوگ ایک کسی جھوٹ پہ متفق نہیں ہو سکتے۔ لائک یہ کہ ایک بات ہے،
جیسے کہ آپ کوئی حدیث اٹھانے، جیسے کہ ہم ایک جو جھوٹی حدیث ہم تک پہنچتی تھی کہ علم حاصل کرو تاکہ تم اس کے لیے چاہے تم اس کے لیے چینی جانا کیوں نہ پڑے. اچھا، جب ہم نے یہ حدیث سنی جو کہ حدیث نہیں ہے، مطلب ایک من گھڑت ایک بات جب ہم نے یہ سنی تھی، تو ہمیں اتنا علم ہی نہیں تھا حدیث کا کہ ہم اس کی چین کو چیک کرتے اس ٹائم. اگر آپ آج کسی سے اس کا مانگے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں سند دکھائیں، اور اگر کوئی اس کی فیک سند آپ کو لا کے بھی دے دے گا، تو کتنی سند لا کے دے دے گا آپ کو فیک؟ سند اگر وہ لا کے دے گا آپ کو، تو کتنی سند لا دے گا؟ ایک لا دے گا، 2 4 5 6 اتنی لا سکتا ہے نا، اس سے زیادہ تو آپ کو نہیں لا کے دے سکے گا وہ. ٹھیک ہے نا. تو جو متواتر حدیث ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کی اتنی زیادہ سندیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ ایک کوئی جھوٹی بات نہیں ہو سکتی. جب کسی بات پہ اتنے زیادہ اوتھینٹک، آپ کو پتہ ہے صحابہ تو سب کے سب عادل تھے، تو جب اتنی زیادہ مختلف اسناد سے وہ حدیث ہم تک پہنچے گی تو اٹ مینس کہ وہ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متواتر وہ حدیث ہوگی جس کی روایت جس کی روایت میں جو ہر طبقے کے افراد ہیں وہ اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ اس کے اوتھینٹیکیشن پہ ایک دلیل ہو جاتی ہے. اور یہ جو طبقہ ہے نا، یہ کہلاتے ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس جو حدیث پہنچی ہے، سپوز ایک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد ایک آپ کے تابعی آ گئے، پھر اس کے بعد تبع تابعی آ گئے. تو جیسے کہ اگر آپ اس کے لیول پہ دیکھیں، صحابی کے لیول پہ دیکھیں، تو صحابی کے لیول پہ بھی وہ جو حدیث ہے وہ صرف ابو ہریرہ سے نہیں ہے منقول، بلکہ مزید 15 16 صحابی کے ساتھ منقول ہے. ابو ہریرہ نے بھی یہ بات کہی ہے، حضرت علی نے بھی یہ بات کہی ہے، حضرت عثمان نے بھی یہ بات کہی ہے، حضرت عائشہ نے بھی یہ بات کہی ہے، اور فنا فنا اس طرح سے آپ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی ہے. اچھا، سیکنڈ طبقے پہ آپ آ جائیں جب تابعی پہ، تو تابعی میں بھی صرف کسی ایک تابعی نے نہیں کہا، بلکہ اس طبقے پہ بھی بہت سارے تابعی ایسے موجود ہوں کہ جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہو آگے. ٹھیک ہے. سپوز ABCDEFGHIJ کر کے آپ پورے کے پورے بہت سارے لوگ موجود ہیں. اس کے بعد آپ تبع تابعی والے طبقے، یہ طبقے آپ سمجھ رہے ہیں نا، طبقے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو راویوں کے طبقات ہیں، جیسے صحابہ، پھر تابعی، پھر تبع تابعی، پھر ان کے نیچے کے. تو ہر لیول پہ اتنے اس کے راوی موجود ہیں مختلف سندوں میں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ متواتر حدیث کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو کلیئر ہو رہی ہے بات؟ کہیں اس پہ کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو طبقے سے مراد ایک دور اور ایک نسل کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے تابعی ہیں وہ سب ایک ہی دور کے لوگ ہوں گے، اور ایک استاد کے بھی تمام شاگردوں کو یہ بھی ایک طبقہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب ایک استاد ہے، اس نے کوئی ایک بات بیان کی، اب اس کے سپوز 1000 شاگرد ہیں. اب ایک استاد کے 1000 شاگرد ہیں. اب اس میں سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک شاگرد نے کوئی بات بیان کی، اور باقی جو 999 ہے وہ کوئی اور بات بیان کر رہے ہیں. یعنی میں صرف آپ کو میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ٹرو بات نہیں ہے. میں ایک صحابی نے جو ایک تابعی ہے ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشہد میں اپنی انگلی کو ہلایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کسی ایک نے یہ کہا، اور باقی جو 999 ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں ہلایا کرتے تھے. تو آپ کو کیا لگے گا کس کی بات صحیح ہے؟ متواتر کے شاید سے اگر ہم دیکھیں تو متواتر میں ہمارے پاس جو 999 ہے ان کی بات جو ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ ایک بندے کو تو غلطی لگ سکتی ہے کہ اس نے ہو سکتا ہے اپنے استاد سے سننے میں کچھ غلطی کی ہو. ٹھیک ہے. لیکن جو باقی کے اتنے زیادہ لوگ ہیں ان میں سب کو تو غلطی نہیں لگ سکتی نا. تو یہ ہوتی ہے متواتر کی شرط، کہ اس میں اتنے سارے لوگ ایک بات کر رہے ہیں، تو یہ متواتر کی شرط ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے جو طبقات ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اب متواتر کی شرائط کیا کیا ہیں، یعنی اس حدیث میں کون سی ایسی چیزیں موجود ہوں گی جس کی بنا پر ہم اس کو متواتر کا درجہ دیں گے؟ اسے روایت کرنے والے کثیر تعداد میں موجود ہوں. ٹھیک ہے. اب اس بات میں اختلاف ہے کہ کتنے، کم سے کم کتنے افراد کو کثیر تعداد کہا جاتا ہے. تو جو ایک جرنل وہ لیا گیا وہ کم از کم 10 افراد. یعنی اگر کسی حدیث کے بارے میں 10 لوگوں نے کہا، وہ حدیث 10 لوگوں سے آگے جو ہے وہ منقول ہے، تو پھر وہ متواتر کے درجے پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر 10 صحابی موجود ہیں، 10 تابعی موجود ہیں، 10 تبع تابع موجود ہیں، تو پھر اگر ہر طبقے پہ کم از کم 10 لوگ بھی موجود ہیں تو وہ آپ کی متواتر حدیث میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ راویوں کی تعداد کثیر ہو. پھر یہ کہ ان افراد کا جھوٹی بات پہ اکٹھا ہو جانا عقلاً ناممکن ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی علاقے کے لوگ ہوں، یعنی ایک ہی سپوز کہ ایک ہی سارے کے سارے دوست ہیں، اب وہ سارے دوست تو کسی ایک بات پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں نا جھوٹ بولنے کے لیے. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہوں گے،
ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ دوسرے علاقے کے لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ آپس میں وہ پھر جھوٹ پہ متفق نہیں ہو سکیں گے. ورنہ تو یہ ہوگا نا کہ سپوز 10 لوگوں کا گروپ ہے، ایک دوست ہیں 10 لوگ، وہ کہہ دیں گے کہ چلو ہم یہ والی بات جو ہے نا اس طرح سے کر کے کہہ دیتے ہیں، تو وہ 10 کے 10 لوگ یہ والی بات کہہ دیں گے، لیکن وہ سب کے سب ایک ہی گروپ کے ہوں گے، ایک ہی علاقے کے ہوں گے. تو پھر آپ کا یہ متواتر میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ جائے گا کہ مے بی کہ ان لوگوں نے آپس میں کوئی پلاننگ کر کے یہ بات کر لی ہو. لیکن اگر ایسا ہوگا کہ ایک شخص ایک علاقے کا ہوگا، 2 شخص کسی اور دوسرے علاقے کے ہوں گے، 4 کہیں اور کے ہوں گے، اور وہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہوں گے، تو پھر ان کا جو ہے وہ جھوٹ پہ اکٹھا ہونا ایک مشکل بات ہو جائے گی. تو یہ سب آپ کے متواتر حدیث کا ہونے کی شرائط ہیں. اور پھر یہ کہ اس کو جو بیان کرنے والے ہیں نا، وہ ایک حصی طور پہ بات بھی بیان کریں، یعنی وہ کہیں حدثنا یا اخبرنا یا سمعنا، اس طرح سے کر کے جو ہے وہ کہ ہم نے یہ سنا، ہم نے اسے چھوا، یعنی ایسی بات کریں کہ ہم نے یہ دیکھا یا ہم سے انہوں نے بیان کیا. ٹھیک ہے، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو حدیث کی آتھینٹسٹی پہ اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ ہاں یہ آتھینٹک ہے. کہ سامعنا کسی نے کہا کہ کہہ کے حدیث کو بیان کرو، یا اخبرنا، یہ بات نہیں کہ ہم نے کہیں سے سنی، ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، بلکہ ہم نے فلاں سے سنا، ہم نے باقاعدہ کے اسپیسیفکلی ایک نام لے کے کہ ہم نے ان سے سنا، تو پھر ہی اس حدیث کے متواتر وہ مانی جائے گی، اس کی جو شرط ہے وہ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کبھی کبھی حدیث دیکھی ہوگی جس کی سند میں الرجل کا لفظ بھی آ جاتا ہے، یعنی ایک سند بیان ہو رہی ہے کسی بھی حدیث کی، اس میں سپوز 10 راوی ہیں، 9 راویوں کا نام لکھا ہوا ہے اور ایک راوی کی جگہ لکھ دیا الرجل، کہ حدثنا الرجل، کہ اس طرح سے کہ ہم نے جو ہے وہ اس شخص سے سنا. اب وہ شخص کون ہے، یہ ایسی حدیث جو آپ کے لیے ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے، جہاں پہ تو آپ کے پاس سارے کے سارے نام موجود ہیں، تو آپ ان سارے کے سارے راویوں کو چیک کر سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. لیکن جہاں پہ کہیں الرجل لکھا ہوا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ حدیث آپ کے لیے ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے، پھر آپ کو اس کو بہت زیادہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ الرجل کون ہے. ہو سکتا ہے الرجل کوئی غلط شخص ہو، کوئی جھوٹا شخص ہو، تو پھر آپ کو اس کو چیک کرنا پڑتا ہے یہ سب چیزیں. اچھا، اب ہم نے متواتر حدیث کی ڈیفینیشن اور اس کی شرائط تو دیکھ لیا، اب اس کا حکم کیا ہے. تو یہ کہ متواتر جو ہے یہ قابل قبول ہے، کیونکہ ہم نے جیسے اوپر ہی بات کری کہ یہ اتنا زیادہ تواتر سے ہوتی ہے کہ اس پہ جھوٹ ناممکن بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس سے جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایک یقینی علم حاصل ہوتا ہے، اور جو اگر آپ کے پاس متواتر حدیث آ رہی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے آپ قبول کرتے ہیں اور اس پہ آپ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد متواتر کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں، اس میں سے ہم 1-2 مثالیں دیکھ لیتے ہیں. کہ جیسے کہ پہلی آپ مثال دیکھیں، پوری کی پوری سند اس میں بیان نہیں کی گئی ہے، بس ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک صحابی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا ہے. کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو 72 یعنی 72 سے زائد صحابہ نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی ہم نے جو متواتر کی کنڈیشن رکھی تھی اس میں نے کہا تھا کم از کم 10 ضرور ہوں ہر لیول پہ، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 10 سے بہت زیادہ، یعنی 72 صحابہ سے یہی سیم حدیث مروی ہے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ طبقہ تھا ہمارا تابعی، وہ بھی بہت زیادہ ہے اس سے، اور پھر تبع تابعی، یعنی ہر طبقے میں جو راوی ہیں وہ کثیر ہیں، تو اس وجہ سے یہ متواتر حدیث ہے. اسی طرح سے اگر ہم نیکسٹ حدیث دیکھیں کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا مومن وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو بھی 20 صحابہ نے روایت کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پھر متواتر ہو گئے آپ کی. اس طرح سے جو نیکسٹ حدیث ہے اس کو بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی 30 صحابہ نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کس تواتر کے ساتھ ہم تک یہ احادیث پہنچی ہیں، ہر لیول پہ کتنے زیادہ راوی موجود تھے جس نے اس حدیث کو مضبوط کر دیا. ٹھیک ہے، ایک حدیث آپ کو ایک سند سے ملی، وہی حدیث آپ کو کسی دوسری سند سے ملی، وہی حدیث آپ کو تیسری سند سے ملی، وہی حدیث آپ کو اور، تو جتنی زیادہ ایک سیم حدیث کی جتنی زیادہ سندیں ہوتی ہے نا اتنی زیادہ آپ کی وہ حدیث اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ دیکھیں سپوز ہم اس کو آپ لوگوں کے لحاظ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ایک بات ہے کہ جیسے کہ میں آج ایک ہوم ورک دیتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، اچھا، اب آج ایک ہوم ورک میں آپ کو دوں اور آپ کی کلاس میں سپوز 10 بچے موجود ہیں، ABCD یا 1 2 3 4 5 6 کہہ کے ہم کر لیتے ہیں. اچھا، اب میں آپ لوگوں سے کہوں کہ مجھے آپ 3 متواتر حدیث لکھ کے لائیں نیکسٹ کلاس میں.
ٹھیک ہے. اب 10 بچوں میں سے جو ہے وہ 9 بچے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹیچر نے ہمیں کہا تھا کہ 3 متواتر حدیث لکھ کر آنی ہے. ٹھیک ہے. اور یا چلیں سپوز ہم 15 بچے کر لیتے ہیں تاکہ وہ تواتر کی اس تک پہنچ سکے. تو 15 بچے کے کلاس میں اس میں سب 14 بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹیچر نے یہ کہا تھا کہ 3 متواتر حدیث لکھ کر آنی ہے، جبکہ ایک بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ٹیچر نے کہا کہ 3 غریب احادیث لکھ کر آنی ہے. تو ان میں سے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کون سی جو بات ہے وہ تواتر کی حد تک پہنچ رہی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ آپ لوگ سب کلاس میں موجود ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی عائشہ سہیل آپ بتائیں گی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جویریہ خالد آپ ہیں کلاس میں، آپ بتائیں گی؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کیونکہ آپ میں سے مجھے کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے. کوئی مجھے لکھ کے بتا رہے آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا، لیکن مجھے آپ لوگوں کی کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا چلے اب میں خاص میں اس کو یہیں تک رکھتی ہوں. آپ لوگ مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو سب سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں. اگر کسی کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ مجھ سے گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، پرسنل میں بھی پوچھ سکتے ہیں. جہاں تک ہم نے پڑھا ہے متواتر تک، یہاں تک کسی کو کوئی بھی کنفیوژن ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور میری آپ سب سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز نوٹس ضرور بنائیں. جو بھی کلاس میں پڑھایا جا رہا تو اس کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کریں. آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا جاتے ہیں نوٹس، تو کوئی پوائنٹ نہ سمجھ میں آئے تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے ضرور لکھیں. کیونکہ قلم کا جو استعمال ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی اتاری تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے قلم کا ذکر کیا تھا. تو قلم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جو چیز قلم سے لکھ لی جائے نا وہ پھر آپ کے لیے لانگ لاسٹنگ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ہم جو کلاس میں سن کے جاتے ہیں وہ ہمیں کتنی دیر یاد رہتا ہے؟ وہ ہمیں صرف تھوڑی دیر تک یاد رہتا ہے. زیادہ تر چلیں جن کی میموری بہت زیادہ اچھی ہو سکتا ہے ان کو 4 دن 5 دن تک یاد رہتی ہے. لیکن جو چیز آپ اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں نا وہ ہمیشہ کے لیے سیف ہو جاتی ہے آپ کے پاس. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے یہ. ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے ساتھ ہماری میموری بھی چلی جائے گی، لیکن ہمارا جو لکھا ہوا علم ہے یہ یہیں پہ رہ جائے گا اور یہ ہمارے پاس بہت سے لوگوں کے کام آ سکتا ہے. کوشش کریں کہ ضرور اپنے قلم کا استعمال کریں، ضرور آپ لکھیں. اور اب تک جو ہماری 2 کلاسز ہوئی ہیں ان کے نوٹس میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور بنا کے اور شیئر کیجیے گا، مجھے بتائیے گا گروپ میں، تو میں انشاءاللہ ان کو چیک کر کے آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی. آپ لوگوں کو کچھ پریشانی تو نہیں ہو رہی، مشکل تو نہیں لگ رہا یہ سبجیکٹ؟ اسٹوڈینٹس بھی بہت کم ہو گئے ہیں کلاس میں ابھی. چلے ہم کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں، ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. پھر جو کلاس میں نہیں آ سکے وہ ضرور بتائے گا کہ کس وجہ سے وہ کلاس میں نہیں آ سکے، اور جو کلاس میں آئے وہ بھی ضرور بتائے گا کہ ان کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. اور آپ لوگ ضرور نوٹس بنائے گا تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو ڈسکس بھی کریں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.